الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، اسے سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تعظیم، احترام اور اس کے علاوہ دیگر آداب معاشرت سکھائے گئے ہیں۔ 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، 335 کلمات ہیں اور 1476 حروف ہیں۔ قرآن پاک کے اس حصے سے مفصل صورتیں شروع ہو رہی ہیں، یعنی ایک طرح سے قرآن مجید کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس میں سورۃ الحجرات سے سورۃ نازعات تک کی صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں، یعنی طویل مفصلات، اور ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔ سورۃ عبسہ سے الشمس تک اوساط مفصل ہیں، اور سورۃ الضحیٰ سے الناس تک قصار مفصل، یعنی چھوٹی صورتیں۔ تو اوساط مفصل جو ہیں یہ ظہر اور عشاء میں، اور قصار مفصل مغرب میں پڑھنا مسنون ہے۔ تو سورۃ الحجرات سے اب جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں یہ بہت طویل صورتیں نہیں ہیں۔ سورۃ الفتح کے اختتام پر صحابہ کرام کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا، اور ان خصوصیات میں ان کا کردار نمایاں کیا گیا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ رحماء بینہم، کہ ان کے باہمی تعلقات رحمت، شفقت، محبت اور خیر خواہی پر مبنی ہیں۔ سورۃ الحجرات میں تمام مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا گیا، انما المؤمنون اخوہ، اور پھر خصوصی طور پر ان باتوں کا ذکر کیا گیا جو باہمی محبت کو نقصان دینے والی ہیں، جو باہمی تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں، جن میں غیبت، چغلی، تجسس، بدگمانی، طعنہ زنی، برے نام رکھنا، مذاق اڑانا، دوسرے کی نقلیں اتارنا، وہ تمام امور جو باہمی تعلقات کو اور رحماء بینہم کی صفت کو نقصان دیتے ہیں اور جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ سورت کا آغاز ہی بہت پاورفل ہے، بہت مؤثر ہے، براہ راست اہل ایمان کو خطاب ہے، اے ایمان والو۔ اور ایسا خطاب کب کیا جاتا ہے؟ جب وہ احکامات سنانا مقصود ہوں جو ایمان کا تقاضا ہے، جو ایمان کا حصہ ہیں، جن پر عمل نہایت ضروری ہے، اور جن پر عمل نہ کرنا ایمان میں نقص کا باعث بنتا ہے، ایمان کمزور کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، قدم یقدم تقدیم، قدم سے ہے آگے بڑھنا، قدم ہوتا کس لیے؟ چلنے کے لیے، اور چل کے انسان آگے جاتا ہے۔ لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، پہل نہ کرو، پیش قدمی نہ کرو، تو پھر کیا کرو؟ پیچھے رہو، فالو کرو، اتباع کرو۔ کس کے آگے نہ بڑھو؟ بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ بین یدی کا معنی ہوتا ہے سامنے، ید کہتے ہیں نا ہاتھ کو، اور یدین 2 ہاتھ،
تو دو ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے. تو یہاں اس کا لفظی معنی نہیں لیا جاتا بلکہ اس سے مراد لی جاتی ہے کہ دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، اور سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے. تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ، آگے نہ بڑھو، بلکہ کیا کرو؟ ان کا اتباع کرو، ان کی بات مانو. عربی میں جب کوئی شخص اپنے امام کے حکم کے بغیر خود ہی امر و نہی کا نفاذ شروع کر دے، یعنی حکم ملنے سے پہلے یا حکم کے موجود ہونے کے باوجود اپنی مرضی شروع کر دے، تو اس کو کہا جاتا ہے فلان یقدم بین یدی امامہ. فلان یقدم، فلاں آگے بڑھتا ہے بین یدی امامہ، اپنے امام کے، یعنی اپنے لیڈر یا اپنے رہنما یا امام سے آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھتا ہے یعنی اپنی مرضی کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، ان کی نہیں سنتا، بلکہ جو اپنے دل میں ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں اپنی مرضی کرنا، یا اپنی رائے کو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو ان کے حکم پر مقدم کرنا، اللہ رسول کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دینا، اگنور کر دینا یا فالو نہ کرنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنتی، کتاب اور سنت کے خلاف نہ کہو، یعنی جہاں اللہ کا حکم آ جائے اور جہاں اس کے رسول کا، پھر وہ مان جاؤ، اس کے خلاف بات نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو کیا کرو؟ کر لو. یہ نہ کہو یہ تو میں نہیں کر سکتا، یا یہ تو میں نہیں کروں گا، یا یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر بھی کیا ہے کہ جس طرح قرآن کا حکم ہے اسی طرح حدیث کا معاملہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہے کہ اس کے خلاف نہ کرو. جہاں وہ حکم دیں اس کو مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. تو اللہ اور رسول کا حکم مل کر کیا بنتا ہے؟ دین. تو مراد اس سے کیا ہوئی کہ دین کے معاملات میں اپنی مرضی نہ کرو، اپنے طور پہ فیصلہ نہ کرو، اپنی سمجھ اور اپنی رائے کو ترجیح نہ دو، بلکہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو، اس کے حکم کو اوپر رکھو، ٹاپ پر رکھو، اسی کو اہمیت دو. خواہ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے یا پھر کوئی حکم ویسے ہی سامنے آ جائے، جہاں اختلاف ہو تو وہاں بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اور اسی طرح وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. سب سے درست بات ہے قرآن کی، کیونکہ اللہ کا حکم کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی جہاں آئے، کیونکہ ان کا بھی ذکر ساتھ ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی ہم کسی امام کا قول، کسی بزرگ کی رائے، کسی سائنٹسٹ کا قول، یا اس کی تحقیق، یا کسی فلاسفر یا کسی حکیم اور فقیہ، کسی کی بات کو بھی وہاں اہمیت اور فوقیت نہیں دی جائے گی. وہاں کس چیز کو لیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. یعنی جہاں پر اللہ رسول کی بات آ جائے اس کے بعد باقی باتیں سب نیچے، بعد میں پھر دیکھا جائے گا. اور اس کی تفصیل آپ پڑھ بھی چکے ہیں، بہت سی آیات اور احادیث اور اقوال صحابہ اور خود علماء کے اپنے اقوال موجود ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات سامنے آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو. کوئی بھی متقی اور پرہیزگار عالم یہ کہہ ہی نہیں سکتا اور مطالبہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی بات کو اللہ رسول کی بات کے آگے رکھے لوگوں کے. ہاں اگر انہیں وہ بات پہنچی نہ ہو کہ ان کو قرآن کی وہ آیت یاد نہ رہی یا کوئی حدیث ان تک پہنچی ہی نہیں اور انہوں نے کوئی فیصلہ دے دیا، تو اس کے بعد جب کبھی قرآن اور سنت کی کوئی بات بعد کے لوگوں کے سامنے آئے تو امام کے قول کو ایک طرف رکھ دیا جائے. اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ اگر فقہ کی کتابیں پڑھیں تو بعض اوقات آپ کو یہ تک ملے گا کہ اس معاملے میں امام احمد بن حنبل کے 4 اقوال ہیں اور چاروں میں فرق ہے. وائے؟ کیونکہ انسان تھے نا، علم کے ابتدائی دور میں ایک بات کہی اور علم مزید حاصل کیا تو رائے میں تبدیلی آئی، دوسرا قول، کچھ اور عرصے کے بعد ایک اور بات پتہ چلی تو تیسرا قول اور چوتھا قول. تو علماء تو وقت کے ساتھ ساتھ علم میں گہرائی حاصل کرتے ہیں، اور جو متقی عالم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ رسول کی بات کو دیکھ کر اپنی رائے پہ نہیں اڑتے، اصرار نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
ہمیں نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا، اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور انہیں کبھی بھی اس میں آر نہیں ہوئی کہ اچھا کوئی کہے گا کہ پہلے تو تم نے یہ کہا تھا اور اب تم یہ کہہ رہے ہو، تو انسان تعویلیں پیش کرے. ہاں پہلے میں جانتا نہیں تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا. اور یہ صرف امام احمد حنبل نہیں، باقی علماء کی کتابیں بھی آپ پڑھیں، اس میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی. تو ایسے میں پھر اصل بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی، اس سے آگے نہیں بڑھو. اور یہ حکم سب کے لیے، خواہ کوئی کتنا زیادہ بڑا عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا میں سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں. سب کو یہی کہا جا رہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور پھر نہ کوئی قول اور نہ کوئی فعل، دونوں میں آگے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے، یعنی کسی قول کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ اللہ رسول کے حکم پر تقدیم نہیں کرنی. اب مثلاً قول کی مثال کیا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھو، یعنی شک کا روزہ نہ رکھو، یا رمضان داخل نہیں ہوا تو روزہ مت رکھو. اب یہ کیا ہے؟ آپ کا قول ہے. تو اس پر عمار بن یاسر کہتے ہیں، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، کہ جو شخص بھی اس دن کا روزہ رکھے جس میں اسے شک ہو کہ پتہ نہیں روزہ ہے یا نہیں، اور روزہ رکھ لے، تو ایسا شخص ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ان سے آگے بڑھتا ہے. تو جہاں جو حکم آ جائے وہاں رک جاؤ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسے کیا، مثلا طواف کے آپ نے 7 چکر لگائے، یہ آپ کا عمل تھا نا، جس کو دیکھ کر خذوا انی مناسککم. اب کوئی یہ کہے نہیں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اور میں 8 لگا لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ طواف ہی ہے نا. تو کیا ہے یہ؟ آگے بڑھنا. خواہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، مثلا وضو میں اگر 3 دفعہ میکسیمم دھونا، تو کوئی کہے نہیں میں زیادہ اچھی طرح صاف ہونا چاہتا ہوں، چمکنا چاہتا ہوں، لہذا میں 5 دفعہ دھوں گا. تو یہ کیا ہے؟ عمل میں آگے بڑھنا. ایسا کرنا برا کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے دین میں تان آتا ہے کہ نعوذ باللہ دین کا طریقہ یا آپ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ ناقص ہے، اور ہم اپنی عقل سے اور سمجھ سے زیادہ بہتر کام کرنے لگے، اس سے بھی اچھا کرنے لگے. ایسا شخص کبر میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، گویا اللہ رسول نے تو دین شاید مکمل نہیں کیا اور یہ مکمل کرنے چلا ہے. خواہ وضو کا معاملہ ہو، خواہ نماز کا ہو، خواہ روزے کا ہو، خواہ زکوٰۃ کا ہو. زکوٰۃ میں بعض اوقات ہم ایکسٹرا منی دے دیتے ہیں تو وہ صدقے کی نیت سے دیتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی ہو جائے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ آپ نے 2.5% کہی ہے تو ہم 3% دیں گے، ہم تو زکوٰۃ 10% دیں گے، زیادہ ثواب کمانا چاہتے. نہیں، الٹا گناہ ہوگا. زکوٰۃ تو اتنی ہوگی جتنی پرسکرائبڈ ہے، ہاں اس سے زیادہ تم جو دے سکتے ہو دو، وہ نفل صدقات ہوں گے، فرض نہیں. تو دین کا کوئی بھی حکم ہو، خواہ عبادات کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، ان میں جہاں لکیر کھینچ دی گئی وہیں رک جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ. اسی طرح بدعت کی قسم کے جتنے بھی کام ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی بات نکالنا، نئی باتیں ایجاد کرنا. مثلاً کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے پر لوگوں کو باقاعدہ دعوت دے کر قرآن پڑھانے کے لیے بٹھانا، یا کسی مولوی صاحب کو ہائر کرنا، یا کوئی اور ایسا کام کرنا، اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو نیکی سمجھنا. یہ کیا ہے دراصل؟ نہ تو اللہ نے کہیں حکم دیا قرآن مجید میں اس کا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا. تو پھر تمہیں کہاں سے سوجا؟ تم نے اس کو نیکی کیسے قرار دیا؟ تم نے اس کو دین کا حصہ کہاں سے بنا لیا؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے ایسا کرنا؟ انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے اور لازمی کرنے کا ہے اور انتہائی پابندی کے ساتھ کرنے کا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہوا نا، کہ ادھر وفات ہو اور ادھر ایسا کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو وہ تو گویا دین میں ہی نہیں ہے، وہ تو بے دین ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ دین سے خارج قرار دیتے ہیں. تو ویسے تو قرآن پڑھنا کہیں بھی منع نہیں ہے. اگر آپ کو عادت ہے تو آپ بے شک کوئی فوت ہو جائے تو آپ فالتو باتیں کرنے کی بجائے اپنی روٹین میں قرآن پڑھتے رہیں. یا غم ہے، تکلیف ہے، تو انسان اس صورت میں اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے بھلے پڑھے، لیکن اسے ایک ریچول کے طور پر دین کا حصہ بنا کے خاص طور پر اس وقت پڑھنا اور آگے پیچھے کبھی نہ پڑھنا، یہ پھر بدعت ہو جاتا ہے. تو بدعات جو ہے ان کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن اصولی طور پر 3 باتیں سمجھ لیجیے: عقیدے میں بدعت، اقوال میں بدعت، افعال میں بدعت. عقیدے میں بدعت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں،
ان میں تمثیل یا تعطیل اختیار کرنا. اب دو لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ بات مختصر ہوگی تو آپ کو یاد بھی رہے گی. تمثیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے مثال دینا. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا چہرہ نعوذ باللہ چاند جیسا، تو یہ کیا ہے؟ تمثیل. کہ اللہ کی ذات کو، یہ صفات کو آپ نے کیا کیا؟ مثال سے سمجھایا اور براہ راست مثال دے دی. اللہ کے ہاتھ اس جیسے کہ کسی کو نہیں خبر، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو ایسی بات کرنا جو ہے وہ درست نہیں. یا اللہ تعالیٰ کے کسی کام کو بندوں کے کسی کام سے مثال دینا. اور تعطیل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو معطل کر دینا. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ ہاتھ سے مراد یہاں اللہ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کا فضل ہے، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ جو چیز اللہ نے خود اپنے لیے بتائی اس کو آپ نے نکال دیا. تو ہم اس میں نہ تو تعویل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو مائنس کر سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ نہیں اللہ کے ہاتھ ہے ہی نہیں. نہیں، جب اللہ نے خود فرمایا تو ہمارا کیا یقین اور ایمان ہونا چاہیے. جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے. اب اگر کوئی پوچھے کیسے، تو یہ نہیں ہمیں معلوم. اقوال میں بدعت کیا ہوتی ہے؟ کوئی مثال؟ خود ساختہ وظیفے ایسے بتانا کہ جس پر خود سے حکم بھی لگا دینا کہ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھو تو یہ کام ضرور ہو جائے گا. 41 دفعہ سورۃ الحشر پتہ نہیں 41 دن پڑھو تو یہ ایسے ہو جائے گا. یعنی دین کو ایک طرح سے طلسم بنا دیا. جیسے میجیشنز ہوتے ہیں نا، تو وہ مختلف قسم کے اذکار یا ورد جو ہیں وہ جپتے رہتے ہیں کہ 40 دفعہ یہ پڑھو یا 40,000 دفعہ یہ پڑھو تو پھر ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا. اس طرح کی چیزیں کسی کو خود سے گھڑ کے بتانا. آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، آپ کو کہاں سے پتا چلا ہے کہ یہ چیز اتنی دفعہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کہاں سے پتا چلا ہے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں مختلف دعائیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف آیات آپ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھ کے آپ کے دل کو ایک سکون اور ایک اطمینان ہوتا ہے. اس کا معنی آپ بار بار دہراتے ہیں تو تکرار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض اوقات ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھا ہے. مثلا ان تعذبہم فانہم عبادک، ساری رات گزر گئی اسی کو پڑھتے پڑھتے. اس طرح تو پڑھا ہے، لیکن یہ خود سے ایک دکان ڈال کے بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ جو اگلا جملہ ہے نا یہ ہو جائے گا، یہ کس نے غیب کا علم آپ کو دیا کہ ہو جائے گا؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایمان چلا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو ایسا وظیفہ بتائیں اور وہ نہ ہو تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن جھوٹا، نعوذ باللہ، میں نے تو یہ کیا تھا ہوا ہی نہیں. بھی کس نے کہا تھا؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں یہ اس لیے اتار رہا ہوں فلاں چیز کہ تم اتنی دفعہ پڑھو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ذکر آپ کرتے رہیں، قرآن شفا ہے، کہیں سے بھی آپ پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں، لیکن اس پر کوئی حکم لگانا کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ پھر کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ اللہ رسول سے آگے بڑھنے میں. انہوں نے نہیں بتایا، ہم خود بتا رہے ہیں. پھر اسی طرح افعال میں ایسے کام کرنا، ایسی چیزیں کرنا اللہ رسول نے کی نہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف تو کیا ہے لیکن اس کے غلاف کے ساتھ نہیں لٹکے آپ. بہت سے لوگ طواف کے ساتھ ساتھ فرض سمجھتے ہیں کہ کعبہ کے غلاف کو چمٹ جائیں، اور کئی تو کاٹتے بھی ہیں. اب تو انہوں نے اچھا علاج کیا، اتنا اونچا باندھ دیا کہ ہاتھ بھی نہیں پہنچتا پھر جب بہت رش ہوتا ہے. یعنی لوگ باقاعدہ اس کے ٹکڑے چراتے ہی، چرانا ہی ہے نا. یہ بتا رہی ہیں کہ بعض لوگ اس کے دھاگے نکال کے لاتے ہیں اور کوئی مرتا ہے تو آنکھوں پہ رکھ کے دفناتے ہیں، چوری کا مال ساتھ. یعنی سوچے نا، جو چیز آپ نے بغیر اجازت کے لی، چاہے وہ اللہ کے گھر سے لیں، تو چوری شمار ہوگی. بہرحال جب ہم اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ رکتے نہیں تو پھر تو کوئی حد ہی نہیں نا، جتنا مرضی آپ آگے نکل جائیں. تو کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، آگے نہ جاؤ، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب تک تقوی نہیں ہوگا تو معاملات کی اصلاح نہیں ہوگی. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی. کیا سنتا ہے؟ اگر تم کوئی ایسی باتیں کرتے ہو، اور کیا جانتا ہے؟ اگر تم کوئی ایسا عمل کرتے ہو جو اللہ رسول کے حکم کے، ان کے عمل کے آگے جا رہا ہو. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آگے جانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تو فزیکلی آگے جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کے لیے یہ ایک حکم ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہوں تو ان سے آگے چال میں بھی نہ نکلے. یا آپ امامت کرا رہے ہوں تو نماز میں بھی سر پہلے نہ اٹھائیں یا رکوع میں پہلے نہ جائیں. یعنی فزیکلی بھی، سوچ میں بھی، قول میں، عمل میں، کسی بھی طرح. کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے؟ اتباع کا، فالو کرنے کا، پیروی کرنے کا، نہ کہ ان کو
لیڈ کرنے کا اور ان کو راہ دکھانے کا. پھر فرمایا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو. ترفعوا کا لفظ کس سے ہے؟ رفع سے. اصوات صوت کی جمع ہے. اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. کس سے؟ فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. آپ کی آواز سے اونچا نہ کرو. صحابہ کرام کو خاص طور پر یہاں خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو جس والیوم میں یا جس طریقے پر آپ بول رہے ہوں، اپنی آواز کا والیوم اس سے کم رکھو، لو رکھو، آہستہ رکھو. کیوں؟ ادب کا تقاضا ہے یہ کہ آپ کی آواز سے ان کے ساتھیوں کی آواز اونچی نہ جائے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم بلند کرو اس کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالقول، بات کے ساتھ، یعنی آپ کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے اونچی آواز یا بہت ظاہر آواز نہ نکالو. تجہرو کا لفظ جو ہے یہ جہر سے ہے، اور جہر کہتے ہیں دیکھنے یا سننے میں پوری طرح نمایاں ہونا. پھر اس کو مثال سے سمجھایا، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ظاہر کرتا ہے تم میں سے بعض کے لیے کیا؟ آواز. یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آوازیں دیتے ہو، ایک دوسرے کے نام لیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ایسا معاملہ نہیں کر سکتے. یعنی انسان اپنے برابر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے جس طرح بات کرتا ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا. ایک حد رکھ دی گئی، ادب کا ایک مقام رکھ دیا گیا. اور اس میں نہ صرف یہ کہ اونچی آواز نہیں بلکہ بہت سی اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. یعنی جس طرح تم بے تکلف ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس طرح آپ سے نہ کرو. نمبر 2 یہ کہ سنی انسنی نہ کر دو. جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی باتیں سن کر سنی انسنی کر دیتے ہو بعض اوقات، بلکہ کیا کرو؟ جواب دو. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں وہ کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تم کو زندگی بخشتی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام لوگوں کی بات کی طرح نہیں ہے، بعضکم لبعض کی طرح نہیں ہے. ان تحبط اعمالکم، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال. کس پر؟ آپ کی موجودگی میں اونچا بولنے پر، یا آپ سے اس طرح کیئرلیسلی بات کرنے پر جس طرح انسان کسی اور عام انسان سے بات کرتا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، تمہیں خیال بھی نہ رہے، تمہیں پتا بھی نہ چلے کہ وہ تو سب صفایا ہو چکا، اب تک جو کچھ کیا تھا سب واش آؤٹ ہو گیا. تو اس آیت میں بنیادی طور پر 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو آواز اونچی کرنے کا اور دوسرے انداز درست کرنے کا. یعنی نہ اونچی آواز کرو اور نہ ہی اپنا انداز عام لوگوں سے بات کرنے جیسا رکھو. اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نظر نہ آئے. اس پر ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. جو مجلس میں حاضر نہیں ہوئے تو ایک شخص نے کہا، میں پتہ کرتا ہوں. چنانچہ وہ حضرت ثابت کے مکان پر آئے، دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں. پوچھا، کیا حال ہے؟ جواب ملا، برا حال ہے. میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتا تھا کیونکہ بہت اونچی آواز والے تھے. میرے تو اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا. یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ آپ سے کہہ سنایا کہ حضرت ثابت یہ سوچ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک خوشخبری دے کر بھیجا. فرمایا کہ تم جاؤ اور ان سے کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم شہید ہو اور جنت میں داخل ہو؟ اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ شہید ہوئے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ قدرتی طور پر ان کا والیوم اونچا تھا، بہت زبردست خطیب تھے. آگے میں ان کا ایک اور واقعہ بھی سناؤں گی آپ کو کہ کیسی خطابت کرتے تھے.
لیکن ان کی نیت اور ارادے یا ان کے انداز میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری یا کوئی بے ادبی نہیں پائی جاتی تھی. یعنی ایک ہوتا ہے کسی شخص کا قدرتی طور پر اونچی آواز والا ہونا. اب اگر وہ بات آہستہ بھی کرے گا تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے مقابلے میں اس کی آواز اونچی ہی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرے کو سنب کرنے کے لیے کر رہا ہے. یعنی ایک آواز ہوتی ہے نا کہ قدرتی طور پر والیوم ہی بڑا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں جان بوجھ کے اونچا بولنا تاکہ باقی سب آوازیں دب جائیں، چیخ چلا کے بولنا یا بھڑک کے بولنا یا بتکلف آواز اونچی کرنا. یعنی ویسے عام حالات میں انسان نارمل بولتا رہے اور اس وقت تاکہ دوسرا خاموش ہو جائے یا دوسرا چھوٹا ہو جائے اس کے مقابلے میں خوب زور سے بولنا، یہ مراد ہے. تو کہا کہ تم ان میں شامل نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اور زیادہ آہستہ بولنے لگے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اتنا آہستہ ہو گئے تھے کہ بعض اوقات ان کی بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی. یعنی اتنی تیزی سے عمل کرنے والے تھے، اتنی جلدی عمل کرنے والے تھے. اور اس کے بارے میں آتا بخاری کی ایک روایت تھی کہ اصل میں نازل بھی اس لیے ہوئی تھی آیت کے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک معاملہ زیر غور آیا. وہ یہ تھا کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات زیر غور یہ تھی کہ ان پر حاکم کس کو بنایا جائے، یعنی ان کا سردار کسے مقرر کیا جائے. تو حضرت ابوبکر نے ایک رائے دی اور حضرت عمر کی رائے کسی دوسرے شخص کے بارے میں تھی، اقرا بن حابس کے بارے میں. اور ابھی آپس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کر رہے، آپس میں کر رہے ہیں. اور پھر جب آوازیں بلند ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ کی موجودگی میں، آپ کی مجلس میں شور مچانے کی اجازت نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سے بات کرتے ہوئے بھی اونچی بات نہ کی جائے، اور آپ کی مجلس میں جہاں آپ بیٹھے ہو اس میں بھی چیخ چلا کے نہ بولا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، دو لوگوں میں بات ہوتی ہے، تکرار شروع ہوتی ہے اور تکرار ہوتے ہوتے آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو چپ کرانے لگتے ہیں. تو اس سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ اس مجلس کی جہاں دین پڑھایا جا رہا ہو ایک حرمت ہوتی ہے، اور شور ہنگامہ کرنے سے وہ حرمت پامال ہوتی ہے. تو یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں تو ویسے ہی منع تھا، لیکن اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائی جا رہی ہو، آپ کا ذکر ہو رہا ہو، سیرت پڑھائی جا رہی ہو، وہاں پر بھی شور ہنگامہ منع ہے. قرآن مجید کے بارے میں تو آیت موجود ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. اور اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث سے، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور اگر آپ موجود نہیں جیسے آج کے دور میں، اور آپ کی احادیث یا آپ کی سیرت یا آپ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں بھی آوازیں اونچی نہ کی جائیں، وہاں بھی شور نہ کیا جائے. کیونکہ جب معاملات میں حرمت پامال ہوتی ہے، جھجک اتر جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد حکم کی تعمیل بھی دور چلی جاتی. یعنی اگر آپ کسی کے سامنے منہ چڑھ کے بول دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اس کی کوئی اور بات بھی جب چاہیں مانیں، جب چاہیں نہ مانیں. اور اہل ایمان کو کیا حکم تھا؟ سورۃ الفتح میں آپ پڑھ چکے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کو تقویت پہنچاؤ اور ان کی عزت کرو، تعظیم کرو. سورۃ اعراف 157 میں آپ نے پڑھا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور آپ کو تقویت بخشی اور آپ کی مدد کی، تو یہی لوگ دراصل ایمان والے ہیں. پھر اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے بھی نہیں پکارنا چاہیے، جیسے یا محمد کہہ کے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ویسے تو ذکر کیا ہے 4 بار، لیکن خطاب نہیں کیا نام سے. ایک جگہ یا ایھا النبی کہا، دوسری جگہ یا ایھا الرسول کہا، تیسری جگہ یا ایھا المزمل ہے، چوتھی جگہ یا ایھا المدثر ہے، یا محمد نہیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں یا آدم بھی آتا ہے، یا نوح بھی آتا ہے، یا موسیٰ بھی آتا ہے، یا عیسیٰ بھی آتا ہے، یا داؤد بھی آتا ہے، لیکن یا محمد نہیں آتا.
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، دین آپ پر مکمل ہو رہا ہے، اور آپ کی مجالس اور آپ کے لائے ہوئے دین کے احترام میں کہ اس کو صحیح طور پر لیا جائے اور صحیح طور پر آگے پہنچایا جائے، اور خاص طور پر صحابہ کرام اس پر عمل کر کے رول ماڈل لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو اس لیے یہ تمام احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر ادب اور احترام نہیں ہوگا تو باقی سارا مشن اور سارا کام پیچھے رہ جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یہ عام روزمرہ زندگی میں بھی محاورہ ہے۔ اگر عام لوگوں کے ساتھ، عام بزرگوں کے ساتھ انسان معاملہ کرتے وقت ادب اور احترام کو ملحوظ نہ رکھے تو بھی انسان محروم ہو جاتا ہے بہت سی چیزوں سے، کہاں یہ کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ادب اور احترام اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کرے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی صفت کیا ہوتی ہے عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ ان کے کردار کی خصوصیت ہوتی، وہ بحثوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں نہیں پڑتے، بلکہ ان کے مزاج کے اندر ایک وقار ہوتا ہے، ایک سنجیدگی ہوتی ہے، ایک ادب اور احترام ہوتا ہے۔ یعنی ایٹیکیٹس اور مینرز جو ہیں یہ دین کا حصہ ہیں، اور اس کا آغاز اللہ رسول سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقی زندگی میں بھی ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کہکہ لگا کے نہیں ہنسے تھے، یعنی آپ شور ہنگامہ کرنے والے نہیں تھے۔ تورات میں جو آپ کی صفات آتی ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی آتی ہے کہ آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں، یعنی چیخ چلا کے بولنے والے نہیں، اور صرف بولنے کی حد تک نہیں بلکہ زور سے رونا آواز نکال کے یا پھر زور سے ہنسنا آواز نکال کے، یہ بھی آپ کے اخلاق میں نہیں پایا جاتا۔ زور کی ہنسی جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ جس میں شور سنائی دے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ترى منہ لہواتہ انما کان یتبسم، میں نے کبھی آپ کو کہکہ مار کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کا گوا نظر آنے لگے، یعنی کہ جو حلق میں گھنٹی سی نہیں لٹکتی، منہ کھول کے نہیں آپ ہنستے تھے، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ نماز کھڑی ہو جائے تو اس موقع پر بھی آپ نے دوڑنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، یعنی شور مچاتے ہوئے نہ آؤ، سکینت اختیار کرو، جو نماز امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو، جو فوت ہو جائے اس کو پورا کر لو۔ عرفات کے دن جب آپ نے دیکھا کہ لوگ واپس لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کو مار پیٹ کر رہے ہیں اور شور ہنگامہ کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا اس موقع پر کہ نیکی تیز رفتاری کا نام نہیں۔ آپ نے جب اونٹوں کی آواز سنی اور ان کو مارنے پیٹنے کی اور ڈانٹ ڈپٹ کی تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ اشارہ فرمایا اور لوگوں کو چپ کرایا کہ لوگوں سکینت اختیار کرو، اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں۔ یعنی جانوروں کو اس طرح دوڑانا اور شور ہنگامہ کرنا اور ہا ہو کرنا کہ پتہ چلے کہ تم لوگ حج کر کے آ رہے ہو، یہ نیکی نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تحمل، اخلاق، ایٹیکیٹس، مینرز۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ جو آپ کے چھوڑے ہوئے علم کے وارث ہوں اور اسی علم کی آگے ترویج کر رہے ہوں، ان کا ادب اور احترام بھی لازم ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو علماء کے برابر سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اور جب چاہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب چاہے ان کو طرح طرح کے نام بگاڑ کے ان کے پکارتے ہیں۔ تو یہ بھی حسن اخلاق کے منافی ہے، اسلامی ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ لیکن نصیحت کون پکڑتا ہے؟ سورۃ الزمر میں آتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو صرف عقل والے لیتے ہیں، جن کے اندر عقل نہیں ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی شرائط کیا بتائیں کہ امامت کون کرائے؟ علم کا ہونا اور نہ ہونا اور اس وجہ سے کسی کا ادب اور احترام کرنا، اس پر بات کر رہی ہوں۔ کون کرائے امامت؟ جو سب سے زیادہ علم میں آگے ہو، جو سب سے بہتر قرآن پڑھتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے لوگوں کی امامت وہ کرائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو ان میں کتاب اللہ سب سے اچھا پڑھنے والا ہو، اور اگر بہت سے لوگ ان میں قرات میں اچھے ہوں، یعنی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بہت سے لوگوں کا ایک ہی لیول ہے، تو فرمایا کہ جو ان میں سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، اس کے بعد ان میں پھر اس کو چنا جائے گا۔ پھر کہا کہ اگر بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو قرآن بھی جانتے ہیں، سنت بھی جانتے ہیں، فرمایا جس نے ہجرت پہلے کی ہو، کہ اگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہو، کیونکہ اس دور میں تو نیک لوگوں کی کمی نہیں تھی نا، فرمایا جو عمر میں بڑا ہو، یہ آخری کرائٹیریا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے عمر کی بجائے جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہو، جو اسلام میں پہلے داخل ہوا، یعنی تقدم کس بنیاد پر ہوگا، کس کو آگے رکھا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب 70 لوگ شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبر میں 2 لوگوں کو ڈال رہے تھے۔ پہلے کس کو لے کے جاتے تھے؟ جب آپ دفن کر رہے تھے تو پوچھتے تھے کہ ان میں سے زیادہ قرآن جاننے والا کون سا ہے، اور پہلے آپ اس کو قبر میں لے جاتے اور پھر بعد میں دوسرے کو لے جاتے اس کے ساتھ ہی۔ کیوں اس کو پہلے لے جاتے؟ حالانکہ قبر میں ہی ڈالنا نا، عقل تو کہہ سکتی ہے مٹی میں ہی جا رہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت اور احترام کی وجہ سے۔ کس چیز کی بنا پر؟ اس علم کی بنا پر، کیونکہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہوا کرتے۔ پھر اسی طرح صف میں آپ کے قریب کون کھڑے ہوتے تھے؟ کیا حکم ہے؟ جو علم والے سمجھدار ہوں، کیونکہ اگر بچے اور ناسمجھ اور جن کو صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی، اگر محض اس لیے کہ وہ مہمان ہیں یا چھوٹے ہیں تو آگے کر دو ان کو، یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے امام ڈسٹرب ہوگا۔ اگر امام کی خشوع میں فرق پڑے گا تو باقی لوگوں کی خشوع میں فرق پڑے گا، اور صرف اس وجہ سے بھی نہیں، ویسے بھی آگے صف میں کھڑے ہونے کا نماز میں حق انہی کو ہے جو زیادہ علم والے ہوں یا سمجھدار ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار اور عقل مند ہوں، پھر جو ان کے قریب اور جو ان کے قریب۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازاروں کے شور و غل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو، یعنی صرف علم کی مجلس اور مسجد اور نماز اور صف اور یہی نہیں بلکہ بازاروں میں بھی شور ہنگامہ نہ کرو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو۔ کسی کو یاد ہے واقعہ کب آپ نے یہ فرمایا تھا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سائل گزرا، اس نے کچھ کھانے کو مانگا تو آپ نے اس کو روٹی کا ٹکڑا دے دیا، وہ چلا گیا۔ اسی مجلس میں ایک اور شخص آیا جو اپنے حال حلیے سے معزز سمجھدار لگ رہا تھا، آپ نے اس کو ٹکڑا نہیں پکڑایا، آپ نے اس کو بٹھا لیا اور بٹھا کے کھانا کھلا کے بھیجا۔ کس چیز کا فرق؟ دو میں فرق کیوں کیا گیا؟ کیونکہ لوگوں میں درجے ہوتے ہیں، کبھی عمر کے اعتبار سے، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی رشتے کے اعتبار سے، کبھی کسی اور اعتبار سے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو۔ اب ایک شخص ہے وہ کیئر لیس ہے، ناسمجھ سا ہے، اس کے مانگنے کا انداز بھی ایسا ہی ہے، اب اگر آپ اس کو زیادہ اہمیت دیں گے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اور اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک شخص جو اسی جگہ اسی مجلس میں آ رہا ہے لیکن اپنے طور طریقوں اور اپنے انداز سے سمجھدار ہے تو اس کے لیے طریقہ دوسرا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ خود بھی ایک پیغمبر ہیں، حضرت خضر کے پاس جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان کا معاملہ اور ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی قدر اور بڑھتی ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے معزز انبیاء میں سے ہیں، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ موسیٰ علیہ السلام معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ نے ان کو بہت درجہ دیا ہے، بہت مقام دیا ہے۔ اتنے بڑے مقام کے حامل شخص سیکھنے کے لیے کچھ جاتے ہیں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ کیا مینرز ہیں، کیا اخلاق ہے، کیا ادب ہے۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کے مقام میں کوئی کمی ہو گئی؟ کسی کا ادب یا احترام کرنے سے انسان کے اپنے مقام میں کمی ہو جاتی ہے یا اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے؟ اور بڑھ جاتا ہے۔ ادب، احترام، تعظیم، اخلاق سے انسان اپنا مقام دوسرے کی نگاہ میں زیادہ بڑھاتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان یہ سمجھے کہ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے وہ دوسرے کو ذلیل کر کے چھوٹا کر دے اور خود بڑا بن جائے۔ کیا ایسا کوئی بڑا بن سکتا ہے؟ بدتمیزی سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ شور ہنگامہ کر کے، چیخ چلا کے آپ کسی کو وقتی طور پر چپ کرا دیں تو آپ سمجھیں کہ آپ بڑے ہو گئے، اس سے آپ چھوٹے ہو گئے۔ یہ جتنے بھی آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں یہ سب اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں انسان کو عزت بخشنے والے ہیں، اور یہ ہمارے دین کا ایک امتیازی وصف ہے۔ ہمارا دین ادب اور احترام کا دین ہے۔ ہمیں کوئی ایڈوانٹیج اس بات سے نہیں لینا چاہیے کہ ہم اب چونکہ کسی مسلمان ملک میں نہیں ہیں
ہم تو اب کہیں اور پہنچ گئے ہیں، تو لہٰذا ہمارے ادب، اخلاق، مینر جو ہیں وہ سب پیچھے ہی رہ گئے، سمندر پار ہی رہ گئے. نہیں، مومن کے ادب اخلاق وہ کہیں پر بھی ہو، وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں، اس کے پاس یہ کوئی دلیل یا تعویل نہیں. چونکہ میں اب یہاں ہوں لہٰذا مجھے تو ان ادب آداب کی ضرورت نہیں. یہاں کے کلچر میں سامنے والے کو نام لے کے ہی پکارنا چاہیے، چاہے وہ عمر میں یا درجے یا مرتبے میں بڑا ہی ہو، کیونکہ میں اب یہاں رہتا ہوں. یہ کوئی جواز ہے؟ ایک مسلمان کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات صرف علم نہیں بلکہ عمر کی وجہ سے آپ کو دوسرے کا احترام کرنا ہوتا، خواہ آپ خود علم میں بڑے ہی کیوں نہ ہو. مثلاً آپ کتنا بھی پڑھ جائیں اور آپ کے ماں باپ انتہائی جاہل بھی کیوں نہ ہو، تو بھی کیا حکم؟ ان کا ادب اور احترام. کس لیے؟ کیونکہ وہ عمر میں بڑے، کیونکہ انہوں نے جنم دیا آپ کو. کوئی مثال دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مثال دیجیے. اگر کسی کو معلوم ہے جیرانہ کے مقام پر آپ گوشت تقسیم کر رہے تھے تو آپ کی رضائی والدہ تشریف لائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تقسیم کرنا چھوڑ کر چادر بچھا کر ان کو ادب اور احترام سے بٹھایا. تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ایک بڑھیا آئی ہے اور بظاہر دیکھنے میں کوئی بہت، وہ ایسے بھی نہیں کہ بہت سٹیٹس والی کوئی خاتون لگتی ہوں. تو پوچھا کہ کون ہے، تجسس ہوا لوگوں کو کہ کون ہے جسے اتنا احترام دیا جا رہا ہے. تو بتایا کہ یہ آپ کی رضائی والدہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، باقاعدہ ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. کون تھی ام ایمن؟ ام ایمن جو تھی یہ آپ کے والد کی لونڈی تھی ایک طرح سے، یعنی ان کی خدمت گزار تھی. جب آپ پیدا ہوئے تو اس کے بعد آپ کو تو بھجوا دیا گیا صحرا میں، واپس آئے، اور جب آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں گئے تو یہ ام ایمن بھی ساتھ تھی. آپ کی والدہ کا وہاں انتقال ہو گیا اور ام ایمن آپ کو واپس لے کر آئیں اور آپ کی خدمت کرتی رہی، یعنی ماں کے درجے میں تھی ایک طرح سے. حالانکہ وہ حبشی عورت تھی، کالی عورت تھی، لونڈی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے آپ کی والدہ کے بعد آپ کو والدہ کی طرح رکھا تھا ایک طرح سے، لہٰذا اس بنا پر آپ ان کا احترام کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت ابو بکر خلیفہ تھے. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ آؤ ام ایمن کی ملاقات کے لیے جائیں، ان کی زیارت کے لیے جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے خود جایا کرتے تھے. تو وہ دونوں گئے. تو پھر واقعہ یاد ہے کہ کیا ہوا تھا؟ رونے لگی تھی. کس بات پر؟ کہ اب وہی آنا ختم ہو گئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑوں سے ملاقات کرنے کے لیے والدین ہو یا دادی نانی ہو یا کوئی بھی بڑا ہو عمر میں یا درجے میں یا مرتبے میں، تو خود ملنے کے لیے جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبہ کسی کا ہوگا، لیکن چونکہ رشتے کے اعتبار سے یا ایک خاص مقام کے اعتبار سے ام ایمن کا اپنا ایک مقام تھا، اس بنا پر آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا، ان کا خیال رکھا کرتے تھے. پھر نہ صرف یہ کہ عمر یا مرتبے یا علم یا کسی اور مقام کی وجہ سے، بلکہ اللہ کی خاطر اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یعنی دینی محبت اور دینی دوستی جو ہے، اس میں بھی اگر انسان کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے. ایک شخص کہیں اسی طرح جا رہا تھا ایک بستی سے دوسری بستی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور پوچھا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ ایک دوست رہتا ہے میرا، اس سے ملنے جا رہا ہوں. کہا کوئی کام، کوئی مطلب؟ کا کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں اور اس لیے ملاقات کرنے کو جا رہا ہوں. تو اس نے کیا ان کو خوشخبری دی کہ بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، اللہ تجھ سے محبت رکھتا ہے اس وجہ سے کہ تم اللہ کی خاطر اس سے محبت رکھتے ہو. اویس قرنی کا واقعہ یاد ہے؟ حضرت عمر نے جب ان کو دعا کے لیے کہا تھا. یہ ریاض الصالحین کتاب ہے اور اس میں یہ روایت موجود ہے. روایت چونکہ طویل ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تھوڑی سی میں پڑھ دیتی ہوں، باقی آپ خود تکمیل کر لیجئے. حضرت اسیر بن عمر اور بعض کے نزدیک اسیر بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب بھی اہل یمن میں سے غازیان اسلام آتے تو ان سے پوچھتے کہ تمہارے اندر اویس بن عامر ہیں، یعنی وہاں سے جو بھی کوئی وفد آتا اور جو بھی کوئی گروپ آتا تو خود پوچھا کرتے تھے کہ اس گروپ میں کوئی یہ اس نام کا شخص ہے، حتیٰ کہ بالآخر ایک وفد میں اویس آ گئے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے پوچھا مراد کے گھرانے اور قرن قبیلے سے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت عمر نے پوچھا تمہارے جسم پر برس کے داغ تھے، وہ صحیح ہو گئے ہیں سوائے ایک درہم جتنے حصے کے؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر اہل یمن کے ان غازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہاد میں لشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں. اس کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے جو سوائے درہم جتنی جگہ کے صحیح ہو چکے ہوں گے.
وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا. اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. پس اگر تم اے عمر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کروانا. اس لیے تم میری بخشش کی دعا کرو. یعنی جب وہ ملے تو کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو. چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کی بخشش کی دعا فرمائی. اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا آپ کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کوفہ. حضرت عمر نے فرمایا کیا میں کوفے کے گورنر کو تمہارے لیے لکھ کر نہ دے دوں؟ یعنی کوفے کے گورنر کو تمہارے بارے میں کچھ لکھ دوں؟ حضرت اویس نے جواب دیا میں ان لوگوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں جو مسکین قسم کے ہیں. جب آئندہ سال آیا تو یمن کے معزز لوگوں میں سے ایک شخص حج پہ آیا اور اس کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. انہوں نے اس سے حضرت اویس کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کی زندگی نہایت سادہ اور دنیا کا سامان بہت کم ہے. حضرت عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کا اویس یمن کے رہنے والوں میں سے مجاہدین کی امدادی فوجی گروہ کے ساتھ آئے گا. اس کو برس کی تکلیف ہوگی جو درست ہو چکی ہوگی سوائے ایک درہم جگہ کے. وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا. اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے. پس تم اگر ان سے اپنی بخشش کی دعا کرا سکو تو ضرور کرانا. یہ شخص پہنچ گیا حضرت اویس کے پاس, ان سے دعا کی درخواست کی. اویس نے جواب دیا ایک نیک سفر سے تو تم نئے نئے آنے والے ہو, تم میرے لیے بخشش کی دعا کر دو. کیا عاجزی تھی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دے رہے ہیں اور ان کے پاس وہ شخص حضرت عمر کے کہنے پہ پہنچ رہا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں ایک اچھے سفر سے تو تم آ رہے ہو, تم میرے لیے دعا کر دو. یعنی کوئی تکبر نہیں کسی بھی قسم کی نیکی کا یا کسی بھی چیز کا. انہوں نے کہا کہ کیا تم عمر کو ملے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. پس اویس نے اس شخص کے لیے دعا کی. تب لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا اور وہ اویس اپنے سامنے کی طرف چل پڑے, پھر وہاں سے کہیں اور جا چھپے کیونکہ اپنی نیکیوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے. اور یہ جو باقی احادیث ہیں ان میں سے بھی کافی میں نے ریاض الصالحین سے لی. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کا دوسرا والیوم جو ہے اس میں ان امور کے بارے میں تفصیل موجود ہے. پھر اسی طرح اللہ کا ادب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, قرآن کا ادب اور تعظیم کے بارے میں منہاج المسلم کے اندر چیپٹرز موجود ہیں. آپ اپنی کنوینئنس کے ساتھ ان کو پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کے ادب کے بارے میں صفحہ نمبر 140 پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں صفحہ نمبر 148 یعنی 148 پر آیات اور احادیث موجود ہیں. اور ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ادب اور احترام جو ہے وہ دین کا حصہ ہے, کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی جا رہی ہے, اے ایمان والو, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور پھر یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ اونچی آواز میں بات نہ کرو, تو اب اگر کوئی بھی شخص مسجد نبوی جائے تو مسجد نبوی کے اندر خاص طور پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اپنی آوازوں پر. اور وہاں جا کر بعض اوقات لوگ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں, بہت ہی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں, شاید ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کھڑے کہاں ہیں. تو مثلا بعض اوقات ایک دوسرے کو آوازیں دینے شروع کر دیں گے مسجد میں, کیونکہ وہ رش ہوتا ہے, آہستہ آواز سنی نہیں جاتی, تو پھر وہ دور بیٹھے او فلاں ادھر آ جاؤ اور یہ ادھر چلے جاؤ اور ایسا کر لو اور ویسا کر لو, یا ہنسنا شروع کر دیں گے, بعض اوقات رونے میں آوازیں نکالنے لگیں گے. تو یہ سب ادب اور احترام کے خلاف ہے. اب اگر دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو اس حکم پر عمل کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر نمبر 1, جہاں آپ کی بات ہو رہی ہو وہاں خاموشی اور ادب احترام. نمبر 2, مسجد نبوی میں جب جائیں وہاں پر اس بات کا احساس. اور نمبر 3 یہ کہ آپ کے بعد آپ کی لائی ہوئی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے علم کے وارث جو لوگ ہیں, یعنی قرآن اور سنت کا علم دینے والے, ان کا ادب اور احترام, اور خود ان کتابوں کا احترام اور اس مجلس کا احترام جہاں پر اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں. فرمایا ان تحبط اعمالکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, تمہیں پتہ بھی نہ چلے, تمہیں خیال بھی نہ رہے کہ کتنا بڑا نقصان کر چکے ہو. کیونکہ ایسی چیزیں عام طور پر انسان بے دھیانی میں کرتا ہے. اچھا, اعمال کس طرح ضائع ہوتے ہیں؟ 2 دن پہلے مجھے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی. میں عام طور پر رات کو سوتے وقت, کیونکہ دن لمبا ہوتا ہے تو تھکاوٹ ہو جاتی, تو دیکھ کے بھی سورۃ ملک پڑھنا مشکل ہوتی ہے, اور زبانی بھی نیند کے غلبے میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لفظ جو ہیں وہ کچھ سے کچھ نہ پڑ جائیں. تو میں نے اس کی 2-3 کاریوں کی آواز میں ٹیپ رکھی ہوئی, چھوٹے سے ٹیپ کے ساتھ. تو جب میں سونے لگتی ہوں تو آیت الکرسی وغیرہ جو بھی اذکار وہ پڑھ کے تو میں اس کو پریس کر دیتی ہوں, بٹن آن کر دیتی ہوں, اور وہ سورۃ الملک چلتی رہتی ہے اور میں سنتی رہتی ہوں جب تک کہ میں
سو جاتی ہوں، بعض اوقات پوری ہو جاتی، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ اب 2-3 دن پہلے میں نے اسی طرح پڑھنے کے بعد اس کا بٹن آن کر دیا اور پلے کا بٹن پریس ہونے کی بجائے ریکارڈ کا بٹن آن ہو گیا۔ وہ شروع میں کیسٹ کچھ خالی ہوتی ہے نا تلاوت شروع ہونے سے پہلے، میں نے کہا ابھی یہ چلے گی تھوڑی دیر، اور اتنے میں سو گئی، یعنی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اور اگلے دن جب میں نے اس کو لگایا تو وہ کچھ آواز ہی نہ آئے، میں نے کہا شاید والیوم آہستہ ہے۔ وہ ہر کوشش کی لیکن وہ پوری واش آؤٹ ہو چکی تھی۔ تو میں نے کہا کہ صرف ایک بٹن کی غلطی سے اور اس غلط فہمی سے کہ اچھا ابھی چل ہی پڑے گی نا تو کیا ہوگا، تو خیر دوسری طرف تو ہے مگر وہ کچھ آوازیں تو ختم ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی شدید مجھ پر اس کا ایفیکٹ ہوا کہ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں، بھول سے، نادانی سے، لا علمی سے، حماقت سے، غفلت سے، کہ انسان خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، اچھا ابھی ہو جائے گا نا، اور سویرے اٹھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو کچھ اور ہی ہو چکا۔ احسان جتانے سے، نیکی کرنے کے بعد کیا کہا گیا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو کسی کے ساتھ کوئی احسان کر کے۔ پھر کیسے؟ بالمن، احسان جتا کر کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ کبھی بول کے کرتے ہیں اور کبھی ایٹیٹیوڈ سے کرتے ہیں، اور والاذی، اذیت دے کر، دکھ دے کر۔ تو انسان صرف اس پہ توجہ نہ رکھے کہ وہ کتنی بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہے، اس کا بھی دھیان رکھے کہ وہ ان اعمال کو چھوڑ دے جو اس کے نیکیوں پہ پانی پھیرنے والا ہے۔ بعض اوقات ہم اس کو کانفیڈنس کی علامت سمجھتے ہیں، بڑھ چڑھ کے بولنے کو، بدتمیزی کرنے کو، دوسرے کو ذلیل کرنے کو، لیکن ایسی چیزیں انسان کے اعمال کا صفایا کرنے کا سبب ہو سکتی ہیں، خواہ ہم اپنے کسی بڑے کے ساتھ کریں اور بعض اوقات چھوٹے کے ساتھ کریں، کیونکہ ہم چھوٹوں کے ساتھ زیادہ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں گے، پھر وہ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم ان کو ستانا شروع کر دیں گے اور تانے دیں گے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم نے ایسا اور ایسا کیا تھا۔ تو تانے دے کر کی ہوئی نیکی کو ضائع کرنا جو ہے یہ انتہائی حماقت کی بات ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ اتنا بھی تو کافی تھا نا کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ ساتھ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو پتہ بھی نہ چلے، خیال بھی نہ آئے کہ وہ کیا ہوا۔ اصل میں یہ تمام چیزیں محبت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کی خوبی کیا تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی تھی، اور جب کسی کے ساتھ بھی ہمارا تعلق محبت کا ہو جاتا ہے نا تو یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کیوں کہا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے والدین، اولاد اور ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر ادب بھی ہوگا، احترام بھی ہوگا، تعظیم بھی ہوگا، اور اس بات کی احتیاط ہوگی، فکر ہوگی کہ کوئی بات آپ کو خفا نہ کرے، ہمارا کوئی جسچر، کوئی ایٹیٹیوڈ، کوئی رویہ، کوئی طریقہ آپ کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو۔ بلکہ آج میں جب پڑھ رہی تھی تو یہ ریاض الصالحین میں پہلی حدیث حیا پر تھی، یعنی کہ اس سے پہلے حیا کا ذکر تھا، کیونکہ جب حیا نہیں ہوتی تو پھر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو جی چاہے کرو۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمل سے بلکہ رویے میں بھی وہ تمام چیزیں آنے لگتی ہیں، اور ادب اور احترام میں صرف یہ نہیں کہ نام لینا اور اس طرح، بلکہ آگے نکلنا، کوئی بھی کام بغیر پوچھے شروع کر دینا، کیونکہ پیچھے والی آیت جو ہے اس کو اگر ساتھ ملایا جائے تو اس میں کیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جیسے گھر میں اگر ماں باپ ہوں تو ادب اور احترام میں ہے نا کہ چاہے آپ بڑے بھی ہو جائیں تو نکلتے وقت، کہیں جاتے وقت، کوئی پروگرام بناتے وقت ان سے مشورہ کریں، ان سے اجازت لیں۔ لیکن ہم اب کیا سوچتے ہیں کہ آزادی ہے اور جو ہم چاہیں کریں، نہیں، جب تک آپ اکٹھے رہتے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے، چاہے ساس سسر ہوں، چاہے گھر کے بزرگ ہوں، یہ سارے ہمارے کلچر کا حصہ ہوا کرتا تھا کبھی۔ اب تو اس بات کو مائنڈ کیا جاتا ہے کہ کوئی کسی بزرگ کا سامان اٹھا لے یا کسی کے لیے دروازہ کھول دے یا کسی کے لیے کوئی بھی ادب احترام کا کوئی کام کرے۔ آہستہ آہستہ آزادی کے نام پر یہ سب ادب احترام ختم ہو گئے، اور اس میں خاص طور پر یہ حدیث بھی قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے غلبے والی جگہ میں امامت نہ کرائے، یعنی اگر کسی ایک مسجد کا یا کسی ایک جگہ کو کوئی ایک امام ہے اور وہ ذرا سا لیٹ ہوا ہے، وہ پتہ ہے وہ وضو کر رہا ہے، اچھا وہ تو لیٹ ہی ہوتے ہیں، میں کراتا ہوں امامت، اور خود سے امام بن بیٹھے، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا اور اس کے گھر میں اس کی مخصوص عزت والی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے، یعنی کسی کے گھر میں جا کر اس کا جو خاص کمرہ ہے یا خاص کرسی ہے یا کوئی خاص جگہ ہے وہ اس کے لیے مخصوص ہے، یا اسی طرح بعض اوقات بعض مجالس میں مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص جگہ ریزرو کی جاتی ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھلا کیا بات ہوئی، یہ بھی ریزرو ہے، یہ بھی ریزرو ہے، ہمارے میں کیا کمی ہے؟ وہ ٹیگ ہٹاتے ہیں، نشان ہٹاتے ہیں اور خود جا کے براجمان ہو کے بغیر اجازت بیٹھ جاتے ہیں۔
یہ تکبر کی علامتیں ہیں. اسی طرح کسی عالم کی مسند پر بیٹھنا بھی منع ہے، یعنی اس کی کرسی پہ بیٹھ جانا. کیوں منع ہے؟ یہ بھی ادب کے خلاف ہے. مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو ہمیں منع کرتے تھے کہ ٹیچر کی کرسی پہ نہیں بیٹھنا، کیونکہ جھجک ختم ہو جائے گی نا. اور جب جھجک ختم ہوتی ہے تو پھر آپ بات بھی نہیں سنتے، اور جب استاد کی بات کوئی نہیں سنتا تو نقصان کس کا ہے؟ استاد کا تو کوئی نقصان نہیں، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اسی طرح ماں باپ کی بھی مخصوص جگہ ہوتی ہے نا، یعنی گھر میں جیسے کوئی میز ہے کھانے کا ہے یا بیٹھنے کا ہے یا کچھ، یا گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں دادا دادی نانا نانی، ان کا ایک ادب اور احترام ہوتا ہے. بزرگی اور بڑھاپے کی وجہ سے بھی کہ ان کے بیٹھنے کے لیے کمفرٹیبل جگہ رکھی جاتی ہے کہ وہ اس جگہ پر بیٹھے. لیکن اب وہ ادب احترام بھی ختم ہو گیا. وہ بھلے نیچے بیٹھے وہ اوپر بیٹھے، وہ ان کو جگہ ملے یا نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جب سے حیا ختم ہوئی ہے نا اور ادب ختم ہوا ہے، ایک پورا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بڑوں کے دل میں چھوٹوں کے لیے شفقت نہیں رہی، اور چھوٹوں کے دل میں بڑوں کی عزت نہیں رہی، اور ایک بے چینی اور بد اخلاقی کا ایسا دورہ ہے کہ جس میں آپس کے تعلقات میں کوئی خوشی اور کوئی سکون باقی رہا ہی نہیں. ان نقصان ہم نے اپنا کیا ہے ان سارے طریقوں کو چھوڑ کر. اصل میں ہمیں اپنا دین تو پتہ نہیں، تو ہم نے پھر کیا دین اختیار کر لیا؟ جہاں گئے اسی رنگ میں ڈھل گئے، جو دیکھا وہی اختیار کر لیا اور اسی پہ فخر بھی کیا. یعنی چلو اگر انسان یہ کہنا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میری غلطی ہے، نہیں، غلطی نہیں، اس کو ڈٹائی کے ساتھ عزت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی زیادہ بہتر ہے. جبکہ صحابہ کرام کی صفت کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اور شدید علی کا مطلب کیا میں نے کل بتایا، وہ کسی کا انفلوئنس نہیں قبول کرتے. ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ ہر چیز سے اوپر ہے. اس میں صحیح بخاری کی وہ روایت آپ نے حضرت ابن عباس کے حالات میں شاید پڑھی ہو. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا تو ان کے مکان پر پہنچ یعنی گھر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازے پہ دستک دینے سے پرہیز کرتا تھا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے اس وقت ان سے دریافت کروں گا. وہ مجھے دیکھ کر فرماتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پہ دستک دے کر اطلاع کیوں نہ کر دی؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دی، بلکہ انتظار کیا کہ وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے تو ملاقات کروں گا. کیونکہ اگلی آیت جو ہے اب وہ پکارنے کا ایک خاص انداز کے گھر کے باہر سے یا ملاقات کے لیے جاتے وقت پکارنا اور بلانا یا انوائٹ کرنا جو ہے اس کے متعلق ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين يغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، یعنی ان کی مجلس میں، ان کے قریب. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. امتحانہ کا لفظ جو ہے محن سے ہے، میم ہے نون. محن کہتے ہیں چاندی کو تاؤ دے کے صاف کرنا، آزمانا، جانچنا. اور امتحان باب افتعال سے ہے. اور امتحان کس کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے، کس کو آزمانے کے لیے؟ قابلیت کو، کسی کی ابیلٹی کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنا جانتا ہے، کتنا اس کو معلوم ہے. تو ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے، یعنی ان کی قابلیت معلوم کر لی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے للتقوی، تقوی کے لیے کہ ان میں کتنا تقوی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تقوی سے متعلق ہیں. اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اور امتحانہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی چمڑے کو کھلا کرنا بھی ہوتا ہے، کھلا کرنا. تو مراد اس سے کیا ہوئی اگر یہ معنی ہو تو کہ اللہ نے ان کے دلوں کو یعنی کھلا کر دیا ہے، بڑا کر دیا ہے تقوی کے لیے. اور عمومی معنی کیا کیا گیا ہے اس کا؟ خالص کر لیا ہے. کیونکہ چاندی کو جب آگ میں تپا کے اس کا میل کچیل نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے امتحان کا لفظ آتا ہے. تو امتحان قلوبہم، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے صاف کر لیا، خالص کر لیا ہے تقوی کے لیے. اور جب دل میں تقوی آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. کیونکہ اصل ادب اور احترام زبان کا نہیں ہوتا، خالی زبانی احترام منافقت ہے. اصل احترام اور ادب دل میں ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی ان کی مجلس میں شور نہیں مچاتے، اونچا نہیں بولتے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے مخصوص کر دیا، جانچ لیا. لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا، عظیم اجر ہے. کس بات پر اجر بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیے ذرا، اگر ان ساری آیات کو آپ دیکھیں تو پہلے کہا گیا کہ ایسا مت کرو، پھر کہا اگر کیا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر کہا کہ اگر حکم نہیں مانا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر بتایا کہ اگر کر لیا تو اجر عظیم پاؤ گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات شروع کی گئی، اور پھر اس کی امپورٹنس بتائی گئی، اور پھر نہ کرنے پہ وعید سنائی گئی، اور پھر آخر میں کرنے پر انعام بھی بتا دیا گیا. تو جس میں تینوں چیزیں پائی جائیں، ایمان کا واسطہ بھی ہو، کام کرنے پر اجر بھی ہو، اور نہ کرنے پر سزا بھی بتائی گئی ہو، تو وہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آیات کو دوبارہ سے. بہت ہی اہم آیات ہیں. کیا سبق ہمیں مل رہا ہے نا آیات سے؟ سب سے اہم سبق کیا ہے جی؟ عزت اور احترام کرنا علم والوں کیا، اور جو اسپیشلی جو مومنین ہیں ان میں یہ خوبی ہونی چاہیے. کیا خوبی ہونی چاہیے؟ کہ ان کے دل میں علم کا اور علم والوں کا، اور اسپیشلی اساتذہ اور علماء کا بہت بہت عزت اور احترام ہونی چاہیے، اور یہ ان کے عمل میں بھی نظر آنا چاہیے. اور ورنہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر انسان کا یہ رویہ نہ ہو، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں انسان کے. تو کتنی اہم چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قربانیاں تھیں ہمارے لیے، جو انہوں نے محنت کی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ دین ملا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پھر دل نرم ہوتا ہے، اور پھر ہمارے دل میں جو آتی ہے نا شکر گزاری ان کے لیے، اور دل سے جو دعا نکلتی، محبت جو آتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر احترام آتا ہے. اور یہ جو ہمارے دل کی کیفیت ہے، اور جو عزت اور احترام ہے، یہ ان کی جب کوئی بھی حدیث کی محفل ہو، قرآن کی محفل ہو، کوئی اجتماع ہو جہاں پہ قرآن یا حدیث پڑھی جا رہی ہوں، وہاں پہ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ انتہائی درجے کا ادب اور احترام، کہ آواز پست رہے، کوئی اونچی آواز میں بات نہ ہو، فونز ہمارے نہ چل رہے ہوں. پہلے سے خیال رکھنا چاہیے. مسجد نبوی جب جا رہے ہوں اس وقت بہت خیال رکھیں کہ اونچی آواز نہ ہو جائے. اور یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان میں اویئرنیس ہوتی ہے نا. پہلی بات یہ کہ علم ہو، اور پھر بہت زیادہ اس کا خیال ہو کہ ایسا نہ ہو میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور یہ علم سے ہی ظاہر ملتا ہے انسان کو. اور یہ بہت ہی سیریس چیز ہے. آپ نے اندازہ ہو ہی رہا ہوگا آپ کو ان آیات سے کہ یہ ایک عام بات نہیں ہے. اس سے واقعی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور یعنی ایز اسٹوڈنٹس آف نالج یہ ہمارے میں بہت ہی لازمی چیز ہے کہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ادب اور احترام آتا ہو. بلکہ جو سلف صالحین تھے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی بتایا کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ تم علم میں اپنے آپ کو بہت آگے لے کے جاؤ، کیا زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ ادب اور احترام پہلے سیکھو، پھر علم میں پختگی بھی آ جائے گی تمہارے میں. تو یہ کتنی اہم چیز ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ مائک میں کہیے. میں کوئی آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ بچوں کو 7 سال کی عمر تک صرف آداب سکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو پڑھائی کرائی جاتی ہے. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ بچوں کو آپ پہلے ادب اور آداب سکھائیں، اس کے بعد آپ ان کو ٹیچ کریں. بالکل. اور اسپیشلی جب کہ قرآن کا جو طالب علم ہو، حدیث کا طالب علم ہو، اس کے لیے کتنا اہم ہے. بہت ہی اہم چیز ہے کہ یہ ہم اپنے اندر اس کو یعنی سوچیں کہ ہمارے میں کیا چیز ہے، کس کی کمی ہے، اور کہاں پہ ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. اور جیسے کہ ہم بات کریں کہ جتنا ہمارے میں سیرہ ہم پڑھیں گے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت ہوئے گی ہمارے دل میں، ہمیں پتہ ہوگا کہ ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں ہمارے لیے، کس طرح سے یہ دین ہمیں ملا ہے ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اور صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے. اتنا ہی ہمارے میں یہ یعنی ہمارے میں عزت اور احترام ان کا ہوگا تو ہمارے عمل میں بھی نظر آئے گا. اور جتنا انسان کے دل میں عزت اور احترام ہوتا ہے پھر اطاعت بھی آتی ہے نا. تو اسی طرح پھر جی آپ بتائیے. میں یہ کہہ رہی تھی سسٹر عظمیٰ کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہماری یعنی ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے کچھ بولیں. مجھے یاد ہے کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی، سب بڑے بہن بھائی تھے، اور مدر اور فادر میرے جب بیٹھتے تھے ہم کھانے کے وقت تو ہمیں تھا بس آپ نے خاموشی سے کھانا ہے. کھانے کے وقت سب ساتھ ہوتے تھے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے، اور میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ ہمیں تو اتنا ہوتا تھا کہ ہم اپنے فادر کے سامنے کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے، ہمیں اجازت نہیں تھی زیادہ بولنے کی.
اور بڑے بہن بھائیوں کی بھی بہت ریسپیکٹ ہوتی تھی. وہ کہتے تھے جب وہ بات کر رہے ہیں تو آپ خاموش رہیں. بالکل بالکل، یہ ہمیں اور اب ساری وہ چیزوں چیزیں کو ختم ریوائیو ہوتی کرنا جا رہی ہیں. جی جی ہاں بالکل، یہ بہت ہی لیکن اب اہم چیز ہے. سمجھاؤ، ہم لوگ خود لگتا ہے ہم چھوٹے ہو گئے ہیں بچے. ہاں اور نہیں تو ہمیں یہ وہ چاہیے نا کہ ہمارے جو فیملیز ہیں اس میں اس چیز کو ریوائیو کریں کہ والدین کے سامنے اونچی آواز میں نہ ان کو جواب دیا ہاں جائے، یہ اس طرح اونچی سے آواز. بحثوں میں نہ پڑے انسان. چلیے واپس آتے ہیں تفسیر کی طرف. بالکل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں ندا سے، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے. حجرات جو ہے یہ حجرہ کی جمع ہے، جیسے ظلمات کس کی جمع ہے؟ ظلمت کی. غرفات غرفہ کی، یہ قرآن میں آ چکے ہیں. حجرات کے پیچھے سے یعنی باہر سے. حجرات سے مراد ازواج مطہرات کے حجرات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے الگ الگ حجرے تھے، یعنی ایک طرح سے الگ الگ گھر تھے. ابن سعد نے روایت کی ہے کہ یہ حجرات کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے. امام بخاری ادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے، یعنی امام بخاری کے دور تک یہ حجرے موجود تھے. میرا گمان یہ ہے کہ حجرے کے دروازے سے مسقف بیت تک 6-7 ہاتھ ہوگا اور 10 ہاتھ چھت کی اونچائی، اور بیت یعنی کمرہ 10 ہاتھ اور چھت کی اونچائی 7-8 ہاتھ ہوگی. کتنا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، بہت بڑے بڑے لگژریس گھر نہیں تھے بلکہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. یہ حجرات امہات المومنین ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے تھے، اور جس دن یہ کمرے مسجد نبوی میں شامل تھے اس روز مدینہ والوں پر گریہ و بکا طاری تھی. یعنی ان کے لیے بہت بھاری دن تھا کہ ازواج مطہرات کے یہ گھر جو ہیں اب اس کے بعد کسی کو نہیں دکھیں گے. وہ ایک نشانی ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح سے ان کی محبت کی علامت تھی کہ یہ تھا حضرت عائشہ کا حجرہ اور یہ تھا فلاں زوجہ کا. اور یہ اب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں نا کہ کون کہاں رہتا ہوگا، کتنا وہ دل میں ایک خیال آتا ہے نا. بہرحال ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو حجرات کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یعنی باہر سے کھڑے ہو کر زور زور سے پکارنا، کیونکہ دروازہ لکڑی کا تو نہیں تھا نا، موٹے اون کے پردے، تو اس پر نوک تو نہیں کرتے تھے، تو چیخ چلا کے بلاتے تھے. اصل میں یہاں بھی ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ یہ آیات کب نازل ہوئی. کہا یہ جاتا ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد جو 70-80 لوگوں پہ مشتمل تھا مدینہ میں آیا. ان میں زبرقان بن بدر اور عطارد بن حاجب اور قیس بن عاصم جیسے لوگ موجود تھے. دوپہر کا وقت تھا، آپ قیلولہ فرما رہے تھے. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک انتظار کو اپنی شان کے خلاف سمجھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے نہیں میں بہت بولڈ ہوں، میں انتظار نہیں کر سکتا، کوئی میٹنگ میں ہو کہیں بھی ہو دھڑ دھڑ جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، بس جو انہیں کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اس کو بھی کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے. بہرحال انہوں نے بھی اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ انتظار کریں، اور انہیں چونکہ یہ نہیں پتا تھا کہ کس حجرے میں ہے، لہٰذا وہ کبھی ایک کے پاس گئے کبھی دوسرے کے پاس گئے. یا محمد اخرج علینا، جو صحابہ کرام تھے وہ آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، یا نبی اللہ، یا جو بھی ادب احترام سے بات کرتے تھے. لیکن یہ لوگ نام لے کے پکار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت شیخی بگارتے ہوئے کہا، یا محمد ان مدحنا زین وان شتمنا شین ونحن اکرم العرب. فخر اور تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا ان لوگوں میں دور جاہلیت کے اندر. کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کون ہیں ہم کون آئے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. ان مدحنا زین، اگر ہم کسی کی مدح کریں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کے لیے زینت کا باعث ہوتی ہے. وان شتمنا، اور اگر ہم کسی کی برائی بیان کریں شین، تو وہ اس کے لیے بہت معیوب ہو جاتی ہے. وَنَحْنُ أَكْرَمُ الْعَرَبِ، اور ہم عربوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا. بل مدح اللہ تعالی زین، اللہ کی ہم جو تعریف جو ہے نا وہ زین ہے. وشتمہ شین، اور اس کے خلاف کوئی بات کرے تو یہ معیوب چیز ہے. وَأَكْرَمُ مِنْكُمْ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور تم میں سب سے زیادہ معزز تو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے کہ 4 نسلوں تک نبی ہیں.
ان کے آبا و اجداد میں. ایک اور موقع پر بھی لوگوں نے جب آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے تو آپ نے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کیونکہ یہ سارے اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر تھے جن کی یہ اولاد تھے. پھر کہنے لگے کہ ہم مفاخرت کے لیے آئے ہیں. عربوں کے ہاں یہ یعنی شعر کی اور ایک قسم تھی کہ جس میں وہ تفاخر اپنے بیان کرتے تھے. وہ حج کے موقع پر بھی کیا کرتے، آبا و اجداد کے قصے بیان کے. اس کو مفاخرت کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی بڑائیاں بیان کرنے آئے. اب تو کوئی ایسا کہے تو بے وقوف نظر آئے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بہت عزت کی بات تھی. اصل میں ان کے ہاں منافقت نہیں تھی. مکہ میں خاص طور پر جو لوگ تھے یا ایسے قبائل جو اندر تھے وہی باہر تھے. بہرحال اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی کہ اچھا سناؤ کیا کہتے ہو. تو ان کا خطیب کھڑا ہوا اور اپنے قبیلے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے اور خوب خوب اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو گھر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ یہ جب بولتے تھے تو بہت زبردست طریقے سے بولتے تھے. جب وہ لب کشا ہوئے، یعنی جب انہوں نے بات کی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ثابت بن قیس کے بولنے کا انداز کیا تھا جس پر وہ پشیمان ہوئے تھے کہ میں تو بہت بولنے والا. اس کے بعد ان کا شاعر زبرقان بن بدر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی قوم کے مدح میں قصیدہ پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو کہا کہ تم ان کا جواب دو. اور جو ہی حضرت حسان نے جواب میں قصیدہ پڑھا تو وہ خاموش ہو گئے. ساری مفاخرت بیٹھ گئی. اگر آپ نے کبھی پنجاب کے گاؤں میں برات دیکھی، مجھے اس طرح کا کچھ منظر نظر آ رہا ہے کہ 70-80 لوگ آئے ہیں اور وہ ایک بڑھ کے کچھ باتیں کر رہا ہے، دوسرا کچھ. تو اگر آپ نے کبھی ایسا کوئی منظر دیکھا ہو تو لوگ جس طرح شیخیاں بگاڑ رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے کا منظر ہوتا ہے. بڑی بڑی پگڑیاں ڈال کے اور ایک خاص انداز میں چل کے، اور ایک کسی قوم کا مذاق اڑانا نہیں، لیکن یہ کہ صرف بات سمجھنے کے لیے کہ آپ اس سین کو ویژولائز کر سکیں، کیونکہ انسان جب ریلیٹ کر سکتا ہے تو وہ بات جلدی سمجھ آتی. بہرحال تو یہ چونکہ مفاخرت کے لیے آئے تھے اور بہت شور و غل ہنگامہ کرتے ہوئے، اور انہوں نے آ کر اسی طرح آوازیں لگائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ منظر بہت ناپسند ہوا. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ یہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں اور اس طرح پکارتے ہیں، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کی اکثریت بے عقل لوگوں کی ہے. ولو انہم صبروا، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی ان کی ناسمجھی پر اگر انہوں نے ایسا کیا، یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. تو اس میں ایک ہوپ ہے کہ اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اپنی شان جتانے کے لیے ایسے کوئی کام کرتا بھی رہا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پتہ چلے تو ایسی چیزوں سے باز آ جانا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جب کوئی شخص کسی غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ گویا اس نے غلطی کی نہ ہو. اور اسی وجہ سے وہ جو صحیح بخاری کے بھی روایت میں نے آپ کو سنا ہے نا کہ ابن عباس جو تھے وہ جب کسی کے پاس جاتے تھے تو صبر سے انتظار کرتے تھے، آوازیں دے کر اور تنگ کر کے طلب نہیں کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق. فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان، یعنی جو دین کی حدیں توڑنے والا ہو، بد کردار آدمی. بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، اور نبا کون سی خبر ہوتی؟ اہم خبر. فتبینوا، تو تحقیق کر لو، نہ رد کرو نہ قبول کرو، بلکہ کیا کرو؟ انویسٹیگیٹ کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی جھوٹا، اور وہ سچ بھی بول رہا تو ہم اس کو جھوٹا کہہ کے اس کی بات رد کر دیتے ہیں. تو یہاں جھوٹے کی بات ہو رہی ہے. فاسق سے مراد کوئی بھی ایسا شخص، چاہے وہ مشہور اور جھوٹا، لیکن اگر وہ کوئی بڑی اہم خبر لے کر آیا ہے تو پھر کیا کرو؟ نہ قبول کرو نہ رد کرو، بلکہ تحقیق کر لو، کنفرم کر لو. ان تصیبوا، کہیں تم نہ جا پڑو، قوما، ایک ایسی قوم کو، بجہالت، جہالت کے ساتھ، فتصبحوا علی ما فعلتم، تو ہو جاؤ تم اس پر جو تم نے کیا، نادمین، نادم، پشیمان، شرمندہ. ندامت خاص قسم کا غم ہوتا ہے جو انسان کو اپنی غلطی کے بعد لگتا ہے. کوئی بلنڈر کرنے کے بعد جو غم لگتا ہے اس کو ندامت کہتے ہیں. تو یہاں اہل ایمان کو ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ دینے میں
کوئی ایکشن لینے میں جلدی نہ کرو، اور خاص طور پر کوئی ایسی خبر کہ جس پر ایکشن لینے سے کسی کے حق پر زد پڑتی ہو یا کسی کی عزت مال جان کا نقصان ہو، تو اس میں بہت احتیاط سے کام لو۔ اب یہاں پر تو ادب سکھایا جا رہا ہے خبر سننے والوں کو، لیکن پہنچانے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنی سنائی بات کو، جھوٹی بات کو، یعنی کہ غیر مصدقہ خبر کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اسی طرح چغلیاں نہیں لگانی چاہیے۔ چغلی لگانا کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر، اور لوگوں کے تعلقات خراب کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، جنت میں داخل نہ ہوگا چغل خور۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 قبریں جو ہیں ان میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات میں نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ دوسرا بس چغلیاں لگاتا رہتا تھا، کہیں سے کوئی بات سنی فٹ پہنچائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ چغلیاں لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اب جو بات جہاں کی ہے وہی رہنے دو، اور پھر ایسی ایسی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں کہ جو کہیں رکنے میں نہیں آتی۔ تو ایسا کوئی شخص جس کو آ کر کوئی ایسی بات بتائے کہ جو چغلی کی قسم کی ہو، تو سن کر فوراً بھڑک نہ اٹھیں، اور آپ اپنی زبان سے کوئی ایسی باتیں نہ نکالنا شروع کر دیں۔ مثلا کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کیوں کیا، اور آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بات ہی غلط تھی۔ تو آپ نے اپنے اعمال نامے میں کیا کیا؟ لکھوا لیا، وہ تو کنفرم پکا ہو گیا وہاں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، لا تتبع الہویٰ، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص نے ایک بات یا ایک کام ایک خاص وجہ سے کیا ہوتا ہے، اور دوسرے کو اس کی وجہ نہیں پتا ہوتی، اور دوسرے نے دور سے دیکھ لیا، اچھا وہ یہ کر رہا تھا، فٹ جا کے شکایت پہنچائی، تو پتا فلاں کیا کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا۔ اب جب پتا ہے کہ یہ شخص سے برداشت ہی نہیں ہوگا، تو پہنچانے والا تو مجرم ہے، سننے والا سن کے ایکشن لے کے وہ بھی مجرم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سارے احکامات میں، اب یہ معاشرتی احکامات ہیں، ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، ادھر کی ادھر نہ پہنچاؤ، لگائی بجھائی نہ کرو، اس سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، لہذا اگر تم جھوٹی خبر پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا ان کو۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور تمہارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو تمہارا ایسا اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کرنے لگے تمہاری، کس کی؟ ہر آنے والے کی بات سن کر اس پر ایکشن لینے لگے، اور جو تم مطالبہ کرو اسے پورا کرنے لگے، فی کثیر من الامر، بہت سی باتوں میں، لعنتم، البتہ تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یعنی پہلے تو اس کا مطلب سمجھے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ کہ کوئی آ کے ایسی بات نہ پہنچائے، اور اگر کوئی پہنچائے تو اس پر ایکشن نہ لیا جائے۔ کس کو پہنچائی جاتی ہیں خبریں؟ جو ذمہ دار ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے۔ گھر میں سب سے زیادہ باتیں کس کو سننی ہوتی ہے؟ سب کی ماں کو، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اسی طرح کہیں بھی کوئی بڑا ہے، کسی ادارے میں کوئی بڑا ہے، ہر ایک شکایتیں لے کے اس کے پاس پہنچ رہے۔ اس کو شکایتیں کہتے ہیں نا، شکایتیں لگانا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اچھا چلے پہنچا دی، کافی ہے، فرض ادا ہو گیا تمہارا۔ اب اس کو فرض کیا بنتا ہے؟ وہ آگے ایکشن نہ لے جب تک کہ معاملے کی تحقیق نہ کرے، آگے نہ کرے، کچھ نہ کرے اس پہ۔ اب ایک اور چیز ہے کہ لانے والا شکایت لانے کی حد تک بھی غلط کر رہا ہے۔ کہاں یہ کہ وہ آگے مجبور کرے اب تم اس پہ ایکشن لو، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری ہر بات سن کے تمہاری مرضی کے مطابق ایکشن لینا شروع کر دے۔ اس لیے کہا گیا لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری باتیں ماننے لگے، کس کی؟ شکایتیں پہنچانے والوں کی اور حق نہ حق مشورے دینے والوں کی، لعنتم، تو تم ہی مشکل میں پڑو گے، یا نہیں؟ پہنچانے والا ہی پکڑا جاتا ہے، وہی پھنستا ہے۔ اور یہ صرف خبریں پہنچانے کے معاملے میں نہیں، ویسے بھی نت نئے مطالبے کرنے کے بارے میں ہے۔ ناجائز مطالبے مت کرو۔ مطالبے کیا ہوتے ہیں؟ ڈیمانڈز، یعنی کسی بھی ذمہ دار شخص سے
ڈیمانڈ زیادہ مت کرو. اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی ایک رات میں کچھ حصہ نماز پڑھائی، پھر دوسری رات، تیسری، تو ان کو بہت مزہ آیا. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہو اگر آپ ہمیں باقی رات کا حصہ بھی نماز پڑھا دیں اور بھی نفل پڑھا دیں ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. آپ نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ کے گھر چلا گیا، ساری رات نہ بھی اس نے پڑھی اور نہ ساری رات امام نے پڑھائی، تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل گیا. لیکن آپ نے پوری رات نماز نہیں پڑھائی، مطالبہ نہیں مانا. کیوں؟ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری ہر بات ماننے لگ جائے تو آج تو تم جوش و خروش میں کہہ رہے ہو اور کل تم ہی نہیں آؤ گے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے اور پھر لوگ تھک جاتے اور پھر اگلے دن آتے ہی نہ اور آپ وہاں بیٹھے ہوتے تو کس قدر غلط بات تھی. تو کسی کو بھی آپ سجیشن تو دے سکتے ہیں، لیکن سجیشن سے آگے بڑھ کر مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک ذمہ دار شخص پر اور کتنی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر اور کتنے کام ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ چند لوگ میرے ساتھ ہیں اس وقت، اگر آپ میں سے میں ہر ایک کی ہر بات ماننے لگوں، کیونکہ مجھے لوگ آ کے طرح طرح کے مشورے دیتے رہتے ہیں، آپ یہ سبجیکٹ پڑھائیں، دوسرا کہتا ہے آپ بالکل نہ پڑھائیں، آپ ریزلٹ اناؤنس کریں، دوسرا کہتا ہے بالکل نہ کریں، ایک کہتا ہے اس چیز کو یہ کر لیں، دوسرا کہتا ہے نہ یہ نہ کریں. کس کی سنی جائے اور کس کی نہ سنی جائے؟ اور پھر چلے آپ نے مشورہ دے دیا، آپ فارغ ہو گئے، مجبور تو نہ کریں، پیچھے تو نہ پڑیں، کیونکہ بعض چیزیں جو عرصے کے تجربے سے گزری ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، اور صرف آج کے نہیں کل کے فائدے کے لیے بھی ہیں. وہ پرووڈ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں جو آپ کے ساتھ کی جا رہی ہیں. اب اگر آپ ہر روز کھڑے ہو جائیں اور ہر روز کھڑے ہو کے کہیں اب یہ ٹیسٹ نہ لیں، اب یہ کتاب کیوں پڑھا رہے ہیں، اب یہ سبجیکٹ کیوں شروع کر دیا، اب فلاں کیوں کر دیا، اب تک جو کچھ ہوا آپ نے کر ہی لیا نا. اور اگر آپ انڈیویجول نہیں کر سکتے تو آپ سب کا نقصان کیوں کرتے؟ جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے، جس کو جو پسند نہیں وہ چھوڑ دے. کیا کسی کو مجبوراً پکڑ کے رکھا ہوا یہاں؟ نہیں. لیکن یہ چیز انتہائی اذیت دینے والی ہوتی ہے، انتہائی اذیت والی، کہ ایک مشورہ دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جم جایا جائے اور پھر اصرار کیا جائے اور مسلط کیا جائے اور اپنی پرسنل رائے کو سب کے اجتماعی فائدے کے اوپر مسلط کر کے سب کو نقصان دیا جائے. کیونکہ بعض اوقات میری مرضی نہیں، مجھے پسند نہیں، اور میں اس کو سب کے اوپر مسلط کر دوں، یہ ناانصافی نہیں؟ بہت بڑی ناانصافی ہے. جب اجتماعی کام ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ مشورے کی، اور بس. اس کے پاس ذمہ داری نہیں. ذمہ داری کس کی ہے؟ جو صاحب اختیار ہے. وہ مانے تو بھی ٹھیک، نہیں مانتا تو بھی ٹھیک. اگر اس نے ناانصافی کی، غلط کیا تو وہ پکڑا جائے گا. آپ نے مشورہ دے دیا، آپ کا فرض پورا ہو گیا. تو یہ جو ڈومینیٹنگ رویے ہوتے ہیں یہ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. کسی کی زندگی میں بھی زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی پرسنل لائف ہو یا کوئی اجتماعی زندگی ہو. جب لوگ خود اس طرح کرتے ہیں پھر وہ سمجھتے سب ایسے ہی کر رہے ہیں، پھر وہ ایک عجیب بدگمانی کی فضا قائم ہو جاتی. یہ ساری چیزیں اصل مقصد سے انسان کو ہٹا دیتی ہیں. سورۃ فتح کے بعد صحابہ کرام کی صفات کے بعد پھر براہ راست صحابہ کرام ہی کو خطاب ہے یہاں، اور ان کے طفیل پھر ہم پر بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ اگر یہ کلچر ڈیولپ نہ کیا جائے، یہ اخلاق ڈیولپ نہ کیا جائے تو وہ بڑا کام نہیں ہو سکتا، وہ فتح مبینہ نہیں ہو سکتی، کامیابی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اس اخلاق کا ہونا ضروری ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تمہارے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری باتیں مانے تو تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے. اور انتم میں انتا گناہ اور ہلاکت دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم گناہگار ہو جاؤ گے، تم مجرم بن جاؤ گے اور تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. یعنی اگر گناہ کمایا تو کیا ہوگا؟ ہلاکت. ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، محبوب کر دیا تمہاری طرف ایمان، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. یہ صحابہ کرام کے لیے ایک گواہی ہے اللہ کی. صحابہ کرام کی زندگی کی خاص خصوصیت کیا تھی؟ کہ ان کے لیے دین ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا. ان کو دین کی کامیابی پہ ایسے خوشی ہوتی تھی جیسے کسی کو اپنے بیٹے کی کامیابی پہ ہو، اور ان کو دین کے نقصان پہ ایسا دکھ ہوتا تھا جیسے کسی کو اپنے بیٹے کے نقصان پہ کوئی دکھ ہو. یعنی اپنی اولاد اور جان اور مال سے بڑھ کے اللہ کے دین سے محبت تھی. آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہمیں بھی بڑی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حصہ ایمان کا، لیکن کیا واقعی ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ کے دین سے؟ کیا دین کی کسی چیز کا کوئی نقصان ہو تو ہمیں ایسا دکھ لگتا ہے جیسے اگر ہمارے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں لگے؟ یہ ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا نا، ایک میزان دے دیا گیا. پرکھو اپنے اندر، جیسے بخار کو ناپنے کا آلہ ہوتا ہے نا، یہ آلہ ہے، اس کو لگا کے دیکھو کہ دکھ کس چیز پہ ہوتا ہے اور کس پہ نہیں ہوتا. ذاتی نفع نقصان پہ تو ہمیں بہت دکھ لگ جاتا ہے،
یا بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو اجتماعی فائدے کی ہیں اور وہ چیزیں جو دین کے فائدے کی ہیں، ان پر ہمارے دکھ اور خوشیاں کہاں؟ تو صحابہ کرام کی یہاں صفت بیان ہو رہی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان محبوب کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا۔ ایک چیز ہوتی ہے پیاری، اور پھر یہ کہ وہ خوبصورت بن جائے۔ اس لیے آپ نے دیکھو کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، اس کی خرابیاں بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وہ زینت آ جاتی ہے نا، محبوب چیز کے لیے دل میں زینت جم جاتی، تو پھر کیا ہے، اس آئینے سے، اس لینس سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سبز لگا تو ہر چیز سبز نظر آئے گی، وہ کالا ہے تو ہر چیز کالی نظر آئے گی، وہ جیسا ہے۔ تو جب دین کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سج جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، دین کی چھوٹی بڑی ہر بات ہمیں اچھی ہی لگتی۔ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم کیسا لگتا ہے؟ بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ اچھا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور یہ اس کا حکم ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ وہ جو پھر دل میں ایک انقباض اور ایک گھبراہٹ کہ ہائے یہ اللہ کا حکم آ گیا، آپ کیا کریں گے، یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا تھا۔ جب ایمان آ جاتا ہے نا دل میں اور وہ سج جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی ریفلیکشن سے ہر چیز پہ وہ روشنی پڑنے لگتی ہے اور دین کی ہر بات اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پہلے کفر، اس کے بعد فسوق، اس کے بعد عصیان، درجے ہیں نا، کفر سب سے بڑا ہے، اس کے بعد فسوق ہے، اس کے بعد عصیان ہے۔ کفر کیا ہے؟ انکار ٹوٹل۔ فسوق کیا ہے؟ حکم عدولی۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ حکم سے باہر نکل جانا، یعنی اللہ کا حکم نہ ماننا، حق اور اصلاح کے رستے سے ہٹ جانا۔ اور عصیان کیا ہے؟ نافرمانی، یعنی عام باتیں نہ ماننا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کے حکم کو نہ ماننا، اور ان کی نافرمانی ان کے دل میں سخت تکلیف کا باعث ہوتی تھی۔ اگر کوئی فرض تو کیا سنت بھی چھوٹتی تھی تو انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ ہم کتنی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے دل میں کبھی تکلیف ہوئی؟ الٹا جوتا پہننا شروع کر دیں گے، الٹے ہاتھ سے کھائیں گے، کھڑے ہو کے کھائیں گے، کبھی تکلیف ہوئی ہمیں؟ نہ خود ہوتی ہے نہ کسی کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے کہ سنت کی مخالفت بھی ان کو تکلیف دیتی تھی، کر رہا ناپسند کرتے تھے۔ اسی لیے جب وہ کسی دربار میں لقمہ گرا اس صحابی سے تو انہوں نے اٹھا کے صاف کر کے کھا لی، دوسروں نے اشارہ بھی کیا کہ یہ تم اس دربار میں یہ کر رہے ہیں، ان کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، ان احمقوں کی خاطر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ کیونکہ ان کو یہ عمل بھی بڑا خوبصورت نظر آتا تھا، آنکھوں کے اوپر وہ ایک ایسی چیز آ گئی تھی نا کہ ہر سنت اور ہر حکم جو تھا وہ بالکل ایک نئی اور الگ ہی چیز لگتی تھی، اور ہر چیز سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کے ایٹیکیٹس اور دنیا والوں کے مینرز کیا تھے؟ وہ سب پیچھے تھے۔ اشداء علی الکفار، یہ صفت تھی، کسی چیز سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ جب دل میں ایمان نہیں یا دین نہیں تو پھر کیا ہے، جدھر چلی ہوا ادھر اڑ گئے، ہلکے تنکے ہی اڑتے ہیں نا، ردی کباڑ ہی اڑتا ہے، ہر چیز پر انسان اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ لیکن جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دوسری چیز سے جینوئنلی بڑی لگتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے، اور ہر جگہ انسان اس کو سکون کے ساتھ کرتا ہے، اور کسی قسم کی اس کو شرم نہیں آتی کہ ہائے میں اب دائیں ہاتھ سے کھاؤں، یہاں سب الٹے سے کھا رہے ہیں چھری کانٹے سے، تو میں ہاتھ سے کھاؤں یا دائیں سے کھاؤں؟ نہیں، اس کو نہیں شرم آتی۔ اس کا مطلب نہیں کہ چھری یا کانٹے سے استعمال منع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کی پیروی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آئے بنسبت اس کے کہ کوئی اور چیز۔ اب دیکھیں نا، ہم مختلف طرح کے کلچرز اور طریقوں سے کتنے مروب، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے دلوں میں سجی ہوئی ہیں نا، وہ خوبصورت لگتی ہیں ہمیں تو ہم فوراً اٹریکٹ ہوتے ہیں، اچھی لگتی ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ کیا چیز ہے، ہم بھی یہ کر لیں۔ سنت اس کے مقابلے میں کیا لگتی؟ اولڈ فیشن، پرانے طریقے۔ یہ سب چیزیں ایمان کا امتحان ہے۔ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ دراصل راشدون ہیں، سمجھدار ہیں، راہ پانے والے ہیں۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ سمجھداری کو۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حق پر استقامت سے، جو پختگی اور میچورٹی آتی ہے اس سٹیج کا نام رشد ہوتا ہے۔ یہ ہدایت سے اگلا درجہ ہوتا ہے۔ جب انسان ہدایت اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس ہدایت پر پکا ہو جاتا ہے تو رشد آ جاتی ہے، وہ جو میچورٹی کا لیول ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور رشادہ کہتے ہیں چٹان کو۔ رشادہ کیا ہوتا ہے؟ چٹان۔ تو چٹان کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک جگہ جمی ہوتی ہے نا، کھڑی ہوتی ہے، فرم ہوتی ہے، سخت فرم۔ تو یہ ہدایت پر، نیکی پر، دین پر جو فرمنس ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک ھم الراشدون۔ اور یہ کیا ہے دراصل؟ فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم کس کو فضل سمجھتے ہیں؟ مال و دولت کے ملنے کو۔
ونعمہ، یہ نعمت ہے. کبھی سوچا ہم نے کیا ہے نعمت؟ اس رشد کا ملنا، محسوس کریں نا اپنے دل میں، اس سمجھ بوجھ کا نصیب ہونا، اور اس بات کا یقین آ جانا کہ یہی سب سے اچھا ہے. اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، وَإِن اور اگر، طائفتانی دو گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، اہل ایمان میں سے، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، فَإِن پھر اگر، بغت سرکشی کرے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری دوسرے پر یعنی زیادتی کرے، فقاتلوا تو جنگ کرو، لڑو، التی اس سے جو، تبغی سرکشی کرتا ہے، حتی یہاں تک کہ، تفیء وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، یعنی اللہ کے فرمان اور اللہ کے دین کی طرف. فَإِن فَاءَتْ پھر اگر وہ لوٹ آئے، پلٹ آئے یعنی بات مان لے، فَأَصْلِحُوا تو اصلاح کر دو یا صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کیا کرو، ان اللہ کیونکہ اللہ تعالی یحب المقسطین محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. یہاں پر ایک ایسی صورتحال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مطلوبہ یا پسندیدہ تو نہیں لیکن ممکن ضرور ہے. اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات کوئی چھوٹی سی بات، چھوٹا سا اختلاف جو بڑھتے بڑھتے ایک جنگ کی شکل اختیار کر جائے. بعض اوقات کوئی بیرونی مداخلت، یعنی ویسے آپس کے تعلقات اچھے ہیں لیکن کوئی غیر ایسی بات کر دے، ایسا خیال ڈال دے کہ جس کی بنا پر لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے، مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر لے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں فریق یا دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پر درست ہوتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان مس کمیونیکیشن یا بدگمانی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف پھر بعض اوقات بہت طول پکڑ جاتا ہے. تو جب بھی ایسی کوئی صورت ہو تو یہ صورت پسندیدہ نہیں. ایسی صورت میں انسان کو بالکل غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے یا دو گروہوں کی باہم لڑائی کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر حالات کو بہتر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف قتال کے درجے کو تو نہیں پہنچا لیکن بعض واقعات ایسے ہوئے کہ قریب تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو اس سے جو حاسدین تھے، حسد کرنے والے، ان کو بہت تکلیف پہنچی. تو ایسے میں ایک مرتبہ مسلمان آپس میں اکٹھے بیٹھ کر باہم پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے. تو مسلمان وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے جنگ و جدل کا شکار تھے، لڑائی جھگڑے کا شکار تھے. تو اسلام کے پیغام نے ان کے درمیان باہمی محبت پیدا کر دی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا. خصوصاً مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان سال ہا سال سے لڑائی جاری تھی اور ایک ہی شہر اور ایک ہی علاقے کے رہنے والے قریبی گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے. تو اسلام کی نعمت سے یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو یہ صورتحال کچھ اور لوگوں کے موافق نہ تھی، ان کو پسند نہ تھی. تو اسی موقع پر یعنی جنگ بدر کے بعد اوس اور خزرج باہم اکٹھے بیٹھے تھے، آپس میں بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک یہودی شماس بن قیس وہ پاس سے گزرا. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑنے والے لوگ تھے تو کس طرح اکٹھے ہو گئے، ان کو وہی باتیں یاد دلائی جائیں جن کی بنا پر یہ باہم لڑا کرتے تھے. اس نے ایسے اشعار سنائے کہ جن اشعار کے اندر ایسی باتیں تھیں جن کی بنا پر اوس اور خزرج پہلے جذبات میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف سخت قسم کی جنگوں میں مبتلا رہے تھے. بہرحال جب وہ شعر پڑھے گئے
تو شعر کی زبان ایسی زبان ہوتی ہے کہ جس سے عام طور پر انسان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور جب جذبات عقل پہ چھا جاتے ہیں تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ اس کے فائدے میں ہے یا نقصان میں۔ بہرحال ابتدا میں تو تھوڑا بہت اختلاف شروع ہوا، اور پھر اس سے اتنا زیادہ بڑھا کہ قریب تھا کہ وہ آپس میں پھر سے ٹکرا جاتے اور باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی۔ اسی کے بارے میں سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ صورتحال ایک بڑے فساد اور جھگڑے کی شکل اختیار کرنے والی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور آپ نے آ کر لوگوں کو اسلام کی نعمت یاد کرائی، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اس کی نعمت کی وجہ سے، یعنی دین اسلام کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے، تو اس نعمت کو مت بھولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین سے اور اس نصیحت سے ان کا جو وقتی غصہ تھا اور دور جاہلیت کی یادیں تھی وہ پھر ختم ہو گئی، اور دوبارہ وہ آپس میں گلے لگ گئے، اور انہیں احساس ہوا کہ واقعی وہ ایک شیطانی چال میں پھنس گئے تھے۔ اسی طرح غزوہ بنو مستلق کے موقع پر بھی ایک اسی قسم کی بات اچھالی گئی، جس کے نتیجے میں قریب تھا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو بسا اوقات لوگوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن کسی دوسرے شخص کی، کسی حاسد کی، کسی ایسے شخص کی کہی ہوئی بات، اور بعض اوقات کوئی ایک بات ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی ایک بدگمانی ڈالی جاتی ہے جس کی بنا پر دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے بعض اوقات بہت طول پکڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ صرف دو افراد کی لڑائی نہیں ہوتی، دو افراد اپنے ساتھ پھر اور لوگوں کو بھی اکٹھا کر کے گروہ بنا لیتے ہیں، یعنی وہ افراد کی جنگ بعض اوقات اقوام کی جنگ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور پھر یہ نہیں کہ تم صلح اس بنیاد پر کراؤ کہ جو تمہارا رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا قریبی ہے تم اس کا ساتھ دو، نہیں، بلکہ حکم کیا ہے کہ معاملے کی تحقیق کرو کہ کون زیادتی کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، اور بغت کا لفظ کس سے ہے؟ بغی سے، اور بغی کیا ہوتا ہے؟ سرکشی، اپنے لیے بڑائی چاہنا۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر باغی گروہ کے خلاف لڑو، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی نہ تو ان کو لڑنے کے لیے چھوڑ دو اور نہ ہی کسی جاہلی تعصب کی بنا پر کسی ایک گروہ کا ساتھ دو، بلکہ تحقیق کر کے جو ظلم کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے اس کو زیادتی سے روکو، اور پھر کس چیز کی طرف لے آؤ، اور صلح کی بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کا حکم، کیونکہ اہل ایمان کے لیے حکم کیا ہے کہ جہاں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ، پھر اگر وہ پلٹ آئے یعنی مان جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو صلح کراؤ عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے کام لو، یعنی ہر معاملے میں انصاف، یعنی کسی کے ساتھ بے جا رعایت نہ کی جائے، کسی کی بے جا حمایت نہ کی جائے، بلکہ حمایت اسی کی ہو جس کا حق بنتا ہے۔ اور پھر یہاں عدل کرنے کے حکم کے بعد عدل کرنے والوں سے اللہ کی محبت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ عدل کرنا عام طور پر مشکل ہوتا ہے۔ انسان بعض اوقات کسی ایک کی طرفداری کرتا ہے، کس بنا پر؟ کسی رشتہ داری کی بنا پر، دوستی کی بنا پر، کسی قلبی تعلق کی بنیاد پر۔ تو ایسی صورت میں کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے جذبات کو اور اپنی محبتوں کو ایک طرف رکھ کے، اور خاص طور پر خون کے رشتوں کو بھی ایک طرف رکھ کر انصاف سے کام لے، اور جو انصاف سے کام لے گا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ حدیث میں بھی آتا ہے ان المقسطین علی منابر من نور، انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، عن یمین اللہ، اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو عدل کرتے رہے، الذین یعدلون فی اہلیہم وما ولوا من امور المسلمین، جو اپنے گھر والوں کے درمیان عدل کرتے رہے اور مسلمانوں کے امور جو ان کے سپرد کیے گئے اس معاملے میں عدل کرتے رہے۔ یعنی اس عدل کا تعلق اگرچہ باہم لڑنے والے گروہوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ عدل عام بھی ہے، ذاتی زندگی میں بھی،
مثلا اولاد کے درمیان عدل کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، سووا بین اولادکم فی العطیۃ، کچھ دینے کے معاملے میں اولاد کے درمیان انصاف کرو، برابری کرو، سووا ولو کنت مفضلا احدا، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا یعنی زیادہ دے سکتا، لفضلت النساء، تو میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا، لیکن چونکہ عدل کا حکم ہے تو اس لیے ہر ایک کو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد میں کوئی ایک زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، زیادہ اطاعت گزار ہوتا ہے، پھر انسان کا قلبی رجحان اس طرف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ناانصافی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان محبت کی بنا پر عدل نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات دشمنی یا عداوت کی بنیاد پر عدل نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل سے کام نہ لو، عدل سے کام لو، وہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اختلاف آگے بڑھ کر جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ایسے میں دوسرے مسلمانوں کا جو ان میں سے کسی ایک گروہ میں نہ ہو، کیا فرض بنتا ہے کہ وہ نہ تو غیر جانبدار ہو جائیں کہ ہماری بلا سے لڑتے ہیں تو لڑتے رہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی ایک کی طرفداری کریں اور دوسرے کے خلاف ہو جائیں بغیر سوچے سمجھے، یا یہ کہ وہ بھی جنگ میں کود پڑے، نہیں، معاملے کی تحقیق کریں۔ اور جہاں تک مومن کے مومن سے لڑنے کا تعلق ہے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے خود سنا، آپ نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ تو رہا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پہ حریص تھا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں، ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے، اور جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے اور بے قصور قتل کرے، بغیر وجہ کے قتل کرے، فجزاؤہ جہنم۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن بعض اوقات دونوں اپنی جگہ درست ہوتے ہیں اور کسی فساد یا فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں بھی انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور صلح کی طرف آمادہ کرنا چاہیے۔ لیکن صلح کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، صلح بہت اچھی چیز ہے، لیکن نفسوں کے اندر تنگی ڈال دی گئی ہے، شح ڈال دی گئی ہے، حرص ہے، انسان صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، لہٰذا وہ صلح کی طرف آمادہ نہیں ہوتا، کیونکہ صلح کے لیے بسا اوقات انسان کو کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات اپنے حق سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے، لیکن صلح کا اجر بہت بڑا ہے۔ لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے اور صلح کرانے کا فائدہ یا نیکی کیا ہے، کس درجے کی ہے؟ باقاعدہ حدیث ہے اس پر، اصلاح ذات البین نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے افضل نیکی ہے، اور جو لڑائی جھگڑا ہے یہ مونڈ دیتا ہے، دین کا صفایا کر دیتا ہے، یعنی مسلمانوں کے اختلاف اور لڑائی میں سراسر نقصان ہے، اور اس سے صرف انسان کا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین کا نقصان ہوتا ہے۔ اور کتنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مونڈ دیتا ہے، جیسے سر کو آپ مونڈ دیں نا، شیو کر دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کی باہمی لڑائی جھگڑے دین کا صفایا کر دیتے ہیں، پھر دین کا نام و نشان مٹ جاتا ہے ایسی جگہوں سے جہاں لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات کی خرابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی حکم نہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، انسان کو انصاف سے کام لیتے ہوئے صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوة، بے شک سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی دین کا رشتہ خون کے رشتے سے کم نہیں۔ تو یہاں اخوہ فی الدین ایمانی رشتہ ہے، ایمانی اخوت کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس صلح کرا دو، درستگی کرا دو، بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان۔ اخوی کس سے ہے؟ اخ سے تثنیہ، اخوی کیا ہے؟ اصل میں اخوین تھا، اور اخوین تثنیہ کا صیغہ ہے،
تو یہاں دونوں بھائیوں میں صلح کرا دو، یعنی لڑنے سے پہلے بھی بھائی تھے اور لڑنے کے بعد بھی رہیں گے وہ بھائی ہی، یعنی جب تک وہ دونوں مومن ہیں تو ایمان کا رشتہ تو نہیں ختم ہو سکتا. دیکھیں نا، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور اس سے قطع کلامی کر لیتے ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، تو بھی ایمان کے رشتے میں یا ایمان کے ناطے میں تعلق تو ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس تعلق کو پھر خوبصورت تعلق ہونا چاہیے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اب دونوں کو ہی بھائی بتایا گیا ہے، یعنی جو اصلاح کرانے والا ہوگا اس کے لیے یہ بھی بھائی ہے اور وہ بھی بھائی ہے. جب تک یہ اخوت کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہوگا تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک کو بھائی سمجھ لیں اور دوسرے کو دشمن سمجھ لیں پھر مشکل ہو جائے گی. تو کیا حکم ہے؟ فَأَصْلِحُوا، یعنی صلح کرانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ اصلاح کرو بین اخویکم، اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان، یہ بھی اور وہ بھی دونوں ہی بھائی ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. کس معاملے میں اللہ سے ڈرو؟ نا انصافی کرنے سے، یا ایک کو مورد الزام ٹھہرانے سے، یا ایک پر زیادتی کرنے سے، یا یہ کہ صلح نہ کرانے کے معاملے میں، یا یہ کہ مسلمانوں کی اخوت کو پامال کرنے میں. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی رحمت کس پر آتی ہے؟ اللہ کی رحمت کہاں آتی ہے؟ جہاں لوگوں کے تعلقات اچھے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو جب حدیث سکھانے لگتے تو ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں کوئی قاطع الرحم تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ جس نے اپنے رشتہ داروں سے بگاڑی ہوئی ہو یا اس کے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے درست نہ ہو. وہ پوچھتے تھے کہ کوئی ایسا ہو جو اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملتا ہو، یا اپنے والدین سے، یا اپنے بچوں سے، یا کسی اور سے. تو اگر کوئی کہتا کہ ہاں میں ہوں تو وہ کہتے کہ یہاں سے نکل جاؤ. کیوں کہتے؟ کہ ایسے گروہ پہ رحمت نازل نہیں ہوتی، کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی رحمت سے محروم نہ ہوں. یعنی اگر میری مجلس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو قاطع الرحم ہے تو اس پر جو وبال آئے گا اللہ کی طرف سے وہ ہم سب پر نہ آ جائے، کیونکہ رشتہ داریوں کو کاٹنا اور بھی زیادہ برا ہے. یعنی مسلمانوں کے درمیان بھی اتفاق ہونا چاہیے، آپس میں تعلق اچھے ہونے چاہیے، لیکن خاص طور پر خون کے رشتے، کیونکہ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں پہ اترتی ہی نہیں، نازل ہی نہیں ہوتی جہاں قاطع الرحم موجود ہوں. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ سورۃ الرعد میں یہ جو دو گروہوں کا ذکر ہے نا سورۃ الرعد میں، کہ ایک طرف وہ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو رشتوں کو کاٹتے ہیں. یہ آیت نمبر 21 ہے، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. یہ صلہ رحمی کرنے والوں کے بارے میں ہے. اور اس کے بعد آیت 25 والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے برا گھر ہے کہ جو ان خرابیوں کا شکار ہوں. تو یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ انسان کا ایک بہت سخت امتحان ہے. دین صرف نماز روزہ کرنے کا نام نہیں، دین صرف اپنی ذاتی زندگی میں نفل تہجد پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ دین کا حصہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا رکھا جائے. اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اپنے حق سے کم لینے پہ راضی ہو جائے. اگر انسان اپنے حق اور حق سے بڑھ کر کا متلاشی ہو تو بسا اوقات ایسا ہو نہیں سکتا. جہاں تک مومنوں کی باہمی اخوت کا تعلق ہے تو اس بارے میں کئی ایک احادیث آتی ہیں. مثلاً بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی تھی. ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسرے ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. یعنی اس کی خیر خواہی اور اس کی اخوت اور اس کے اندر جو خیر کا جذبہ وہ ہر ایک کے لیے عام ہوگا. وہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے اچھا نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے اچھا ہے. ایک اور روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. تو یہاں جان، مال اور اس کے بعد عزت بھی اس میں شامل ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم. یہاں آتا نا انما المؤمنون اخوہ، اور حدیث میں کیا آتا ہے
المسلم اخو المسلم، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یعنی کسی شخص کا برا ہونا کہاں سے ثابت ہوتا ہے، یعنی کون اچھا اور کون نہیں، کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسے سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ تو گویا اہل ایمان آپس میں کس طرح ہے، جیسے ایک جسم کے حصے، کہ اگر ایک کو بھی دوسرے سے کاٹ دیا جائے تو باقی جسم صحیح طور پر فنکشن نہیں کرتا، یا اس کو بھی پھر تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یا ناخن میں بھی تکلیف ہے تو وہ صرف ناخن کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ سارے جسم کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر بخار کی کیفیت میں سارا جسم مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کام میں برکت نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہو سکتی، انسان آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک ایک پیسفل انوائرمنٹ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان گرمی سردی پھر برداشت کر لیتا ہے، لیکن آپس کے تعلقات کی خرابی اور دلوں کا میل اور دلوں کی بے چینی اور ایک دوسرے سے نفرت اور حسد، یہ چیزیں انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی لڑ رہا ہو، مثلا گھر میں بچے ہی لڑ رہے ہوں، تو کیا کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لڑ لیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ رویہ درست نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر بچے لڑ رہے ہیں آپس میں اور آپ لڑنے دیں تو نوبت کہاں تک پہنچ سکتی، انجام یا اینڈ دیکھیں، پھر تکلیف کس کو ہوگی۔ اگر ابتدائی طور پر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بے شک لڑیں، ہم نہیں آئیں گے ان کے معاملے میں، تو جو نتیجہ ہوگا وہ صرف ان کو تو نہیں بھگتنا ہوگا، ہمیں بھی بھگتنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، وہ لڑتے رہیں۔ حکم کیا دیا جا رہا ہے، امر کا صیغہ ہے، اصلحوا۔ ایک حد تک تو انسان موقع دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بیچ میں آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کی لڑائی کے درمیان کیا حکم دیا گیا کہ حکم مقرر کرو کہ دونوں کے درمیان معاملات کی چھان پھٹک کر کے پھر جو زیادتی پر اس کو سمجھائیں، صلاح کرائیں۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلے پر، پہلے ہی اختلاف پر آخری انجام کو پہنچ جائیں۔ مثلاً خاندانی لڑائی جھگڑوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر خاندان کے بڑے بیچ میں پڑھ کے معاملات کو رفع دفع نہیں کرتے تو بعض اوقات بہن بھائیوں کی لڑائیاں پھر کورٹ تک چلی جاتی ہیں، اور پھر اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے، پورے خاندان کی بدنامی کے علاوہ مزید نفرتیں پکی ہوتی ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے، اور پھر مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتہ داروں کے درمیان لڑائی جو ہے وہ جائیداد کے تنازع میں ہوتی ہے، جب کوئی وراثت کی تقسیم وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، یا اکٹھے کوئی کاروبار کیا تو اس میں آپس میں جھگڑا کر دیا اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے آگے تک پہنچ گیا۔ تو کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں دونوں فریق جب کورٹ میں گئے تو وہ ساری جائیداد جو ان کو ملنی تھی اس سے بھی زیادہ خرچ کر چکے، اور مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا، اور صرف خود نہیں، نسلوں میں فساد جاری ہو گیا۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہوتی؟ یعنی یہ جو خاندانی یا وراثتی تنازع ہوتے ہیں، اس میں عام طور پر ہم دو ایکسٹریم پر ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور وہ پراپرٹی چھوڑ جائے تو ابتدا میں سب بچوں کے اوپر ایک غم کی کیفیت ہوتی، دکھی ہوتے ہیں۔ پھر ماں باپ کا گھر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اب اگر اس وقت کوئی ایک بھی یہ کہے کہ اس گھر کو اب تقسیم کر دینا چاہیے، یا اسے بیچ دینا چاہیے، یا سب کو اس کا حصہ دے کر فارغ کر دینا چاہیے، تو انہی بچوں میں سے کوئی نہ کوئی بول اٹھتا ہے، نام بھی نہ لو، ہم اس گھر کو اپنے سامنے اجڑتے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس گھر کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتے، ہماری اس سے یادیں وابستہ ہیں، ہمارے اکٹھے ہونے کی جگہ کون سی رہے گی۔ اور معلوم نہیں کیا کیا ایموشنل قسم کے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں اس وقت، اور وہ سب کو بڑے متاثر کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد وہ جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر گھروں کو لوٹتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ضروریات سامنے آتی ہیں، پھر اور لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، وہ تانے دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے ابھی تک تقسیم نہیں کی، پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں، اور پھر اتنے میں کوئی اور ان میں سے فوت ہو جاتا ہے، پھر ان کے بچے آگے کلیم لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ جھگڑے بڑھتے بڑھتے ایسی بربادی کو پہنچتے ہیں کہ دنیا تو کیا، آخرت بھی برباد ہوتی ہے، اس میں بہت سے حقداروں کے حق مارے جاتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر جذبات سے نہیں، سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور کوئی بڑا بھی یا دوسرا تیسرا بھی نصیحت کرے کہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو ورثے کی، تو کوئی اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا کہ یہ سب سے بڑا دشمن، اس کو تو کوئی غم ہے ہی نہیں۔ حالانکہ میت کے لیے بھی سب سے بڑا فائدہ کس میں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو اس پر فرض عائد ہوتے ہیں وہ بھی ادا کر دیے جائیں۔
تو کوئی بھی جھگڑا اس کی تحقیق ضروری ہے کہ وجہ کیا ہے، اور اس وجہ کو دور کرنا اصلاح کا سبب بنتا ہے. اور پھر انصاف سے کام لیتے ہوئے جو ظلم کر رہا ہو اس کو ظلم سے روکنا چاہیے، نہ کہ مظلوم کو بھگتنے کے لیے کہنا چاہیے، لیکن معاملے کو بیچ میں لٹکانا نہیں چاہیے. اور پھر مختلف معاملات کو سلجھانے کی مختلف صورتیں ہیں. اس وقت ڈیٹیلز ہم نہیں طے کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو جس کا ہے وہ چاہے کسی بھی طرح، یعنی کہ وہ پراپرٹی ہوتی ہے اس کی تقسیم ہے، وہ ضروری نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر ہی ساری دیواریں ڈال کے کی جائے. کاغذوں میں بھی اگر ہو جائے اور ماں ان بچوں کو لے کے اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اصولی طور پر اگر تقسیم ہو چکی ہے تو پھر سب مل کر اس گھر سے فائدہ اٹھا رہے، سارے حقدار ہیں تو سارے فائدہ اٹھا رہے، تو وہ تو ایک تفصیل ہوگی الگ سے. اور ہر کیس انڈیویجول ہوتا ہے اس میں، یعنی وراثت کا ہر معاملہ مختلف ہوتا ہے، ایک کو دوسرے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بہت زیادتی ہے کہ انسان دوسرے حقداروں کو حق سے محروم کر کے ایک قابض ہو کے بیٹھ جائے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض معاملات میں انسان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی یا کوئی قوت نہیں ہوتی یا یہ کہ کوئی اس کی سے نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں انسان کو دوسرے کو سمجھا دینا چاہیے، مشورہ دے دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی ایسے تک بات پہنچانی چاہیے کہ جو اختیار رکھتا ہو اور وہ صلح کرا دے. یعنی جو چیز اپنے ہاتھ میں نہ ہو وہ دوسرے تک پہنچا کر معاملے کو حل کرنا چاہیے. لیکن کوشش جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. یہاں کس بات کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کوشش کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.